بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کے ناول جن زادی کا چوتھا حصہ۔ مصنف ہیں ظہیر احمد۔ ناول کے اس حصے میں آپ جانیں گے کہ عمران کا پہلی بار ایک جن زادی سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ کیا یہ جن زادی بھی عمران کی دشمن ہے اور وہ عمران کو نقصان پہنچائے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آئیے ناول شروع کرتے ہیں۔ صفدر اور جولیا پر خونخوار کتوں کا حملہ، جبکہ عمران گاڑی میں بے ہوش پڑا ہے۔ کار کے اگلے حصے کے دونوں دروازے کھلے ہوئے تھے، جنہیں صفدر اور جولیا نے کار سے باہر نکلتے ہوئے کھولا تھا، جبکہ کار کے عقبی دروازے بند تھے، جس کا مطلب صاف تھا کہ عمران کو ہوش نہیں آیا تھا اور وہ کار کو آگ لگنے کے باوجود وہیں کار میں ہی بے ہوش پڑا رہا تھا، اور پھر وہ شاید اسی حال میں کار میں جل گیا تھا۔ عمران کار میں زندہ جل کر ہلاک ہو گیا ہے، یہ خیال ہی ان سب کے دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ مارشل ڈگر اپنے آفس میں بیٹھا روٹین کے کام کر رہا تھا کہ کمرے میں تیز سیٹی کی آواز بج اٹھی۔ سیٹی کی آواز سن کر مارشل ڈگر چونک پڑا۔ اس نے فوراً سامنے پڑی ہوئی فائل بند کی جس کا وہ مطالعہ کر رہا تھا۔ فائل بند کر کے اس نے میز کی دراز کی ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ سیٹی کی آواز اسی ٹرانسمیٹر سے نکل رہی تھی۔ اس پر لگا ہوا ایک بلب بھی جل بجھ رہا تھا۔ مارشل نے ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن پریس کیا تو سیٹی کی آواز بند ہو گئی۔ ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے ایک تیز آواز سنائی دی۔ ہیلو، سنوگر کالنگ فرام ARN، اوور۔ دوسری طرف سے مسلسل کہا جا رہا تھا، اور ARN کا نام سن کر مارشل ڈگر بے اختیار چونک پڑا۔ سنوگر تو کال کرنے والے کا نام تھا، لیکن AR1 آران کا مخفف تھا، جو فارن ایجنٹ کوڈ کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ گویا کال کرنے والا آران سے بول رہا تھا۔ یس، مارشل ڈگر اٹینڈنگ یو، اوور۔ مارشل ڈگر نے اپنے مخصوص کرخت لہجے میں کہا، چیف، مجھے آپ سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے، اوور۔ مارشل کی آواز سن کر دوسری طرف موجود سنوگر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، بولو، سن رہا ہوں، اوور۔ مارشل نے خشک لہجے میں کہا، چیف، میری اطلاعات کے مطابق پاک ایشیائی ایجنٹ آران کی سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں کے ساتھ اسرائیل پہنچنے کی تیاری کر رہے ہیں، اوور۔ سنوگر نے کہا، اور اس کی بات سن کر مارشل ڈگر بری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا کہا؟ پاک ایشیائی ایجنٹ آرانی سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں کے ساتھ اسرائیل آ رہے ہیں؟ مگر کیوں، اوور؟ مارشل نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے ان کے مشن کا تو علم نہیں ہو سکا ہے چیف، لیکن مجھے اس بات کی حتمی رپورٹ ملی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے 8 ممبران پاک ایشیا سے آران پہنچے ہیں، اور انہوں نے آرانی سیکرٹ سروس کے چیف کرنل ولید سے خفیہ ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد کرنل وحید نے اپنی سیکرٹ سروس کے 2 ایجنٹوں کو حکم دیا ہے کہ وہ پاک ایشیائی ایجنٹوں کے ساتھ اسرائیل جانے کی تیاری کریں۔ کرنل ولید نے اپنے ایجنٹوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اسرائیل جا کر پاک ایشیائی ایجنٹوں کے شانہ بشانہ کام کریں اور ان کے احکامات پر مکمل عمل درآمد کریں گے، اوور۔ سنوگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا ہے، اوور؟ مارشل ڈگر نے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا، میرا ایک آدمی آرانی سیکرٹ سروس میں موجود ہے چیف، جو بظاہر آرانی سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، لیکن وہ ہمارا مخبر ہے۔ اس نے آرانی سیکرٹ سروس میں اپنا اچھا مقام بنایا ہوا ہے۔ کرنل ولید نے پہلے اسے بھی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ساتھ جانے کا حکم دیا تھا، لیکن پھر اس نے ان دونوں ایجنٹوں کو ڈراپ کرتے ہوئے 2 دوسرے ایجنٹوں کو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، اوور۔ سنوگر نے کہا، تو کیا کرنل ولید نے اس ایجنٹ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اسے پاک ایشیائی ایجنٹوں کے ساتھ اسرائیل کیوں بھیجنا چاہتا ہے، اوور؟ مارشل ڈگر نے غرا کر کہا، نو چیف، میرے آدمی نے بتایا ہے کہ کرنل ولید نے اسے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ پاک ایشیائی ایجنٹوں کے ساتھ اسرائیل جانے کی تیاری کرے، وہاں انہیں ایک اہم مشن درپیش ہے۔ اس کے علاوہ کرنل ولید نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے کرنل ولید کو خریدنے کی بہت کوشش کی، لیکن کرنل ولید نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، اوور۔ سنوگر نے کہا، تمہارے ساتھی کا نام کیا ہے جو آرانی سیکرٹ سروس میں کام کرتا ہے، اوور؟ مارشل نے پوچھا،
اس کا نام وائزر ہے، لیکن وہ ایرانی سیکرٹ سروس میں کسی اور نام سے جانا جاتا ہے۔ اوور، سنوکر نے جواب دیا۔ کیا تم وائزر سے دوبارہ رابطہ کر سکتے ہو؟ اوور، مارشل ڈگر نے پوچھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کے ذہن میں کوئی خاص آئیڈیا آ رہا ہو اور وہ اس پر عمل کرانا چاہتا ہو۔ یس چیف، میں جب چاہوں اس سے رابطہ کر سکتا ہوں۔ اوور، سنوکر نے کہا۔ کیا وائزر جانتا ہے کہ کرنل وحید نے کن 2 ایجنٹوں کو پاکیزائی ایجنٹوں کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے؟ اوور، مارشل ڈگر نے پوچھا۔ یس چیف، ایرانی سیکرٹ سروس کے ایجنٹ ایک دوسرے کو بخوبی جانتے ہیں۔ اوور، سنوکر نے کہا۔ تو پھر وائزر سے کہو کہ وہ کچھ بھی کرے اور کسی بھی طرح سے ان دونوں ایجنٹوں میں سے کسی ایک کی جگہ لینے کی کوشش کرے۔ اسے ہر حال میں پاکیزائی ایجنٹوں کے ساتھ شامل ہونا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ ہمارے کام آ سکے اور ہمیں پاکیزائی ایجنٹوں کی نقل و حرکت کے بارے میں انفارم کر سکے۔ اوور، مارشل ڈگر نے کہا۔ اوہ یس چیف، ایسا ہو سکتا ہے۔ وائزر اگر پاکیزائی ایجنٹوں کے ساتھ جانے والے 2 ایرانی ایجنٹوں میں سے کسی ایک کی جگہ لے لے تو ہمیں اس بات کا بھی علم ہو جائے گا کہ پاکیزائی ایجنٹوں کا اسرائیل کے خلاف مشن کیا ہے، اور وائزر ہمیں ان کی ایکٹیویٹیز کے ایک ایک لمحے کی رپورٹ بھی دے سکتا ہے۔ اوور، سنوکر نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ کیا وائزر جانتا ہے کہ پاکیزائی ایجنٹوں میں کون کون شامل ہے؟ اوور، مارشل ڈگر نے پوچھا۔ نو چیف، پاکیزائی ایجنٹ پہلی بار اس کے سامنے آئے ہیں اور ظاہر ہے وہ ایران میں میک اپ میں آئے ہیں، اس لیے وائزر ان میں سے کسی کو بھی پہچان نہیں سکا تھا۔ اوور، سنوکر نے کہا۔ تب پھر اسے اس بات کا بھی علم نہیں ہوگا کہ پاکیزائی ایجنٹوں میں علی عمران موجود ہے یا نہیں۔ اوور، مارشل ڈگر نے کہا۔ یس باس، وہ اس بات سے لا علم ہے۔ اوور، سنوکر نے جواب دیا۔ بہرحال تم وائزر کو ہر صورت میں ان کے ساتھ شامل ہونے کا حکم دو۔ اوور، مارشل ڈگر نے کرخت لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں چیف، یہ کام آسانی سے ہو جائے گا، میں ابھی وائزر سے بات کرتا ہوں۔ اوور، سنوکر نے کہا اور مارشل ڈگر نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پاکیزائی ایجنٹوں کا آخر اسرائیل میں آنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اور سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ پاکیزائی ایجنٹ اس بار ڈائریکٹ اسرائیل آنے کے بجائے ایران چلے گئے تھے، اور انہوں نے ایرانی سیکرٹ سروس کے چیف سے بات بھی کی تھی، اور ایرانی سیکرٹ سروس کے 2 ایجنٹ بھی اپنے ساتھ لیے تھے۔ وہ ان ایجنٹوں کو اپنے ساتھ لے کر اسرائیل کیوں آنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہیں 2 ایرانی ایجنٹوں کی بھی ضرورت آن پڑی تھی؟ مارشل ڈگر مسلسل سوچتا جا رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جوں جوں سوچتا جا رہا تھا، الجھتا جا رہا تھا۔ پاکیزائی سیکرٹ سروس کا اسرائیل میں آنا نیک شگون نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جب بھی اسرائیل آتے تھے، اسرائیل میں نہ رکنے والا ایک ایسا طوفان برپا کر دیتے تھے جس سے اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا تھا، اور یہ اسرائیل کی تمام ایجنسیوں کے لیے انتہائی افسوسناک بات تھی کہ ان میں سے آج تک کوئی ایجنسی پاکیزائی ایجنٹوں کو نہ اسرائیل میں داخل ہونے سے روک سکی تھی اور نہ انہیں ان کے مشن میں کامیاب ہونے سے روک پائی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے، میں اس بار پاکیزائی ایجنٹوں کو اسرائیل نہیں آنے دوں گا، ان کا مشن کچھ بھی ہو، میں اس بار اسرائیل کے کسی حصے میں قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ میں ان کے لیے اسرائیل آنے کا ہر راستہ بند کر دوں گا۔ وہ اسرائیل داخل ہونے کے لیے جہاں بھی قدم رکھیں گے، وہ قدم انہیں سیدھا موت کی وادی میں لے جائے گا۔ مارشل ڈگر نے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ میں اسرائیل کے گرد نائٹ فورس کا جال پھیلا دوں گا، جن کی نظروں سے بچ کر پاکیزائی ایجنٹ کسی بھی صورت میں سرحد کراس نہیں کر سکیں گے، اور اگر مجھے ضرورت پڑی تو اس بار میں پاکیزائی ایجنٹوں کو اسرائیل آنے سے روکنے کے لیے ڈاکٹر کراس اور اس کی پراسرار طاقتوں سے بھی کام لوں گا۔ پاکیزائی ایجنٹ انسانوں کو ڈاج دے سکتے ہیں، لیکن وہ ماورائی طاقتوں کو ڈاج نہیں دے سکیں گے، اور نہ ان کی نظروں میں آئے بغیر اسرائیل میں داخل ہو سکیں گے۔ ماورائی طاقتیں انہیں اسرائیل سے باہر یا تو سمندر برد کر دیں گی یا پھر کسی صحرا میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گی۔ مارشل ڈگر نے اسی طرح بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، اس نے میز پر پڑے ہوئے ایک فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، وچ ڈاکٹر ریمنڈ اسپیکنگ فرام بلیک ویلی۔ رابطہ ملتے ہی ایک تیز اور غراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ مارشل ڈگر اسپیکنگ۔ مارشل نے اس سے بھی زیادہ کرخت اور غراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ یس مارشل، بولو، کیوں فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے ڈاکٹر ریمنڈ نے چونکتے ہوئے کہا۔
کیا تم میری ڈاکٹر کراس سے بات کرا سکتے ہو؟ مارشل ڈگر نے کہا۔ ڈاکٹر کراس اس وقت بلیک ہول میں ہیں اور وہ وہاں اپنا مخصوص عمل کر رہے ہیں، ڈاکٹر ریمنڈ نے جواب دیا۔ ڈاکٹر ریمنڈ ڈاکٹر کراس کا نائب تھا۔ ڈاکٹر کراس کی غیر موجودگی میں وہاں کا تمام انتظام ڈاکٹر ریمنڈ ہی سنبھالتا تھا۔ وہ کب تک بلیک ہول سے باہر نکلیں گے؟ مارشل نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ وہ آج ہی بلیک ہول میں گئے ہیں اور اگلے 9 روز تک وہ وہیں رہیں گے، ڈاکٹر ریمنڈ نے جواب دیا۔ اوہ، پھر تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی، مارشل ڈگر نے کہا۔ کیسی مشکل؟ مجھے بتاؤ مارشل، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ میں ڈاکٹر کراس کا نائب ہوں اور میں بھی پراسرار طاقتوں کا مالک ہوں۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کی تمام پراسرار طاقتیں میرے حکم کے تابع ہوتی ہیں، ڈاکٹر ریمنڈ نے کہا۔ اوہ ہاں، میں یہ بات تو بھول ہی گیا تھا کہ ڈاکٹر کراس نے بھی یہی کہا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں اگر مجھے ضرورت پڑے تو میں تم سے بات کر سکتا ہوں، مارشل ڈگر نے کہا۔ اپنا مسئلہ بتاؤ، ڈاکٹر ریمنڈ نے کہا تو مارشل نے اسے اپنے فورن ایجنٹ سے ملنے والی رپورٹ کے بارے میں بتا دیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر ریمنڈ نے پوچھا۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ پاک ایشیائی ایجنٹ آخر ایرانی ایجنٹوں کے ساتھ اسرائیل میں کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور کیا ان کے ساتھ علی عمران بھی موجود ہے، مارشل ڈگر نے پوچھا۔ علی عمران تو ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، اسے تو ڈاکٹر کراس کی ماورائی طاقت شاؤ نے ہلاک کر دیا ہے، ڈاکٹر ریمنڈ نے جواب دیا تو مارشل ڈگر بے اختیار چونک پڑا۔ عمران کو ڈاکٹر کراس نے ہلاک کرا دیا ہے؟ کیا مطلب؟ کب کی بات ہے؟ مارشل نے بری طرح مگر خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ کل ہوا تھا یہ سب، ڈاکٹر ریمنڈ نے کہا، اور پھر وہ مارشل ڈگر کو تفصیل بتانے لگا کہ ڈاکٹر کراس نے کس طرح شاؤ کو استعمال کر کے عمران کا خاتمہ کیا ہے اور شاؤ نے عمران کو ہلاک کرنے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کیے تھے۔ کیا یہ کنفرم ہے کہ عمران اسی کال میں جل کر راکھ ہو چکا ہے جسے شاؤ نے جلایا تھا؟ مارشل ڈگر نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ بات مجھے شاؤ نے خود بتائی ہے اور وہ مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کر سکتا ہے، ڈاکٹر ریمنڈ نے کہا۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ہلاک ہو گیا ہے۔ سامعین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سحر وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری طرف سے آنے والی ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔ کام کیا ہے، مارشل ڈگر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر کراس اور ڈاکٹر ریمنڈ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے مارشل، ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، ڈاکٹر ریمنڈ نے فخرانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، اسی لیے تو میں نے ڈاکٹر کراس اور تمہارا احترام کیا ہے، تم دونوں واقعی اسرائیل کا سرمایہ ہو، ایک عظیم سرمایہ، مارشل ڈگر نے کہا۔ اب بتاؤ اور کیا چاہتے ہو، ڈاکٹر ریمنڈ نے کہا۔ بس مجھے یہ بات پتا کرا دو کہ پاک ایشیائی ایجنٹ آران کیوں آئے تھے اور ایسا کون سا مشن ہے جسے وہ اسرائیل آ کر پورا کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے ان ایجنٹوں کے نام اور اگر ان کے اصل حلیے کیا پتہ چل جائے گا تو میں انہیں اسرائیل آنے سے روکنے کا خود ہی بندوبست کر لوں گا، مارشل نے کہا۔ اگر کہو تو شاؤ سے یا پھر اپنی کسی ماورائی طاقت سے کہہ کر ان سب کا خاتمہ کرا دوں، ڈاکٹر ریمنڈ نے کہا۔ اوہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس تم مجھے ان سب کے بارے میں انفارمیشن دے دو اور یہ بتا دو کہ وہ اسرائیل میں کس راستے سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ میری درینہ خواہش تھی کہ علی عمران جیسے انسان کو میں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں، لیکن یہ کام ڈاکٹر کراس نے کر دیا ہے، اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ پاک ایشیائی ایجنٹوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں۔ عمران کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھیوں نے بھی اسرائیل کو بے حد نقصان پہنچایا ہے جس کا میں ان سے بھرپور بدلہ لینا چاہتا ہوں، مارشل ڈگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کراتا ہوں، ڈاکٹر ریمنڈ نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کتنی دیر میں تمہیں کال کروں، مارشل ڈگر نے پوچھا۔ 1 گھنٹے بعد کال کر لینا، ڈاکٹر ریمنڈ نے جواب دیا۔ اوکے، اور اگر ہو سکے تو اس بار یہ بھی کنفرم کروا دو کہ آیا واقعی عمران ہلاک ہوا ہے یا نہیں، مارشل نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ عمران ہلاک کر دیا گیا ہے؟ ڈاکٹر ریمنڈ نے اس بار غرا کر کہا۔ ایسی بات نہیں ہے،
تم نے بتایا ہے کہ جب شاؤ نے اس کار کو آگ لگائی تھی جس میں عمران بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا تو ڈاکٹر کراس نے اسے فوراً واپس بلا لیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ شاؤ جلتی ہوئی آگ دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھا ہو کہ عمران جل کر ہلاک ہو گیا ہے اور اس کے جاتے ہی عمران کو ہوش آ گیا ہو اور وہ جلتی ہوئی کار سے نکل گیا ہو۔ مارشل ڈگر نے کہا، ایسا ہونا ناممکن ہے، شاؤ کوئی بھی کام ادھورا نہیں چھوڑتا ہے۔ بہرحال تمہارا شک دور کرنے کے لیے میں اسے ایک بار پھر بھیج دیتا ہوں، وہی معلوم کر سکتا ہے کہ عمران ہلاک ہوا ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر ریمنڈ نے کہا، یہ ٹھیک ہے، شاؤ کو اگر عمران زندہ دکھائی دیا تو وہ اسے پھر سے ہلاک کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ مارشل ڈگر نے کہا، ہاں تم مجھے 1 گھنٹے کے بعد کال کرنا، تب میں تمہیں ہر بات کا تفصیل سے جواب دے دوں گا۔ ڈاکٹر ریمنڈ نے کرخت لہجے میں کہا، اوکے، مارشل نے کہا اور پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کریڈل رکھ دیا۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ شاؤ نے عمران کو ہلاک کر دیا ہے۔ عمران اتنی آسانی سے ہلاک ہونے والا انسان نہیں ہے۔ شاؤ نے اس پر متعدد حملے کیے تھے اور عمران ان تمام حملوں سے بچ نکلا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک کار میں بے ہوش پڑا ہو اور وہ بے ہوشی کی ہی حالت میں کار میں جل کر ہلاک ہو جائے؟ مارشل ڈگر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس نے سر جھٹکا اور دوبارہ فائل دیکھنے میں مصروف ہو گیا جسے وہ آرانی فورن ایجنٹ کی کال آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے فکر ہو گیا تھا کہ 1 گھنٹے کے بعد اسے پتہ چل ہی جائے گا کہ عمران کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگر وہ ہلاک ہو گیا ہے تو یہ واقعی اس کے لیے خوشی کی بات تھی، اور اگر عمران زندہ ہوتا تو شاؤ ایک بار پھر اسے ہلاک کرنے کے در پہ ہو جاتا۔ عمران دور اندھیرے میں جس طرح جگنو چمکتا ہے، بالکل ایسے ہی ایک جگنو عمران کے دماغ کے تاریک پردے پر نمودار ہوا اور پھر تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ عمران کی آنکھیں کھل گئیں۔ آنکھیں کھلنے کے باوجود اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے عمران اسی طرح تاریکی میں دیکھتا رہا، پھر جیسے ہی اس کا لاشعور واپس شعور میں آیا تو اس نے نہ صرف اس کا دماغ روشن ہوتا چلا گیا بلکہ اس کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی تاریکی بھی ختم ہو گئی۔ آنکھیں روشن ہوتے ہی عمران یہ دیکھ کر بری طرح سے چونک پڑا کہ وہ اس وقت اپنے فلیٹ کے بیڈ روم میں اپنے بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ کیا مطلب، میں یہاں کیسے آ گیا ہوں؟ میں تو، عمران نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ شعور میں آتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے پروفیسر مصطفیٰ کمال کی رہائش گاہ میں پیش آنے والے واقعات کسی فلم کے منظر کی طرح گھوم گئے، جب اچانک باہر زوردار دھماکہ ہوا تھا اور گھڑگھڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ اسے کمرے کی چھت اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ چھت گرتے دیکھ کر عمران نے بجلی کی سی تیزی سے فولادی بیڈ کی طرف چھلانگ لگا دی تھی اور پلک جھپکنے کے وقفے میں بیڈ کے نیچے پہنچ گیا تھا۔ ابھی وہ بیڈ کے نیچے گیا ہی تھا کہ اسی لمحے چھت نیچے آ گری اور عمران کو فولادی بیڈ چھت کے ملبے کی وجہ سے اپنے جسم میں گھڑتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پیٹ پر وزن پڑنے سے اس کا سر بے اختیار اٹھ کر بیڈ کے نچلے حصے سے ٹکرایا تھا جس سے اس کے دماغ میں اندھیرا چھا گیا تھا، اور اب اسے ہوش آیا تھا تو وہ اپنے فلیٹ کے کمرے میں تھا۔ عمران چند لمحے بیڈ پر پڑا سوچتا رہا، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت بھری نظروں سے اپنے آپ کو دیکھنے لگا۔ اس کے جسم پر وہی لباس تھا جو اس نے حادثے کے وقت پہن رکھا تھا، اور ملبے تلے آنے کی وجہ سے لباس اور جسم گرد اور خون سے بھرا ہوا تھا۔ عمران اس وقت گرد و غبار اور خون سے اٹا ہوا ایک بھوت ہی معلوم ہو رہا تھا۔ کیا میں سچ مچ زندہ ہوں؟ عمران نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کے مختلف حصے چھو کر دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں تمہیں موت کے منہ سے نہ نکال لاتی تو تمہارا زندہ رہنا ناممکن تھا۔ اچانک ایک مہین سی آواز سنائی دی اور عمران بری طرح سے اچھلا جیسے اس کے سر پر ہینڈ گرینیڈ پھٹ پڑا ہو۔ آواز کسی لڑکی کی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے لڑکی عمران کے قریب ہی موجود ہو۔ عمران نے بوکھلا کر چاروں طرف دیکھا لیکن اسے وہاں کوئی لڑکی دکھائی نہ دی۔ یہ میرے کان بج رہے ہیں یا سچ مچ میں نے کسی لڑکی کی آواز سنی ہے؟ عمران نے حیرت زدہ لہجے میں کہا تو کمرہ اچانک تیز اور کھنکھناتی ہوئی ہنسی سے گونج اٹھا، اور عمران ہنسی کی آواز سن کر حقیقتاً گھبرائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھنا شروع ہو گیا، کیونکہ اسے ہنسی کی آواز تو سنائی دے رہی تھی لیکن ہنسنے والی لڑکی اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کون ہو تم؟
عمران نے پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فرانہ، آواز آئی اور عمران سمٹ گیا اور غور سے اس طرف دیکھنے لگا جس طرف سے اسے آواز سنائی دی تھی۔ کون فرانہ؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک جن زادی، آواز آئی اور جن زادی کا سن کر عمران کا چہرہ سپاٹ ہوتا چلا گیا۔ جن زادی؟ عمران نے قدرے ہکلا کر کہا۔ ہاں، میں جن کی بیٹی ہوں اور جن کی بیٹی جن زادی ہی ہوتی ہے۔ آواز آئی، لیکن تم یہاں کیوں آئی ہو اور تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہی ہو؟ عمران نے اسی انداز میں کہا۔ ایک جن زادی اس کے کمرے میں موجود تھی، اس سے اس کی آواز تو سنائی دے رہی تھی لیکن اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ بات واقعی عمران کے لیے حیران کن بھی تھی اور پریشان کن بھی۔ تم کہو تو میں تمہارے سامنے آ سکتی ہوں، فرانہ کی آواز سنائی دی۔ میں کہوں تو؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک میں نہیں کہوں گا تم اس وقت تک میرے سامنے نہیں آؤ گی، عمران نے کہا۔ نہیں، میں جن زادی ہوں اور جن زادی اپنی مرضی سے کسی مرد آدم زاد کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتی ہے، فرانہ نے کہا۔ کیوں؟ عمران نے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ یہ ہماری دنیا کا اصول ہے، فرانہ نے جواب دیا۔ اور کیا جناتی دنیا کا یہ اصول نہیں ہے کہ کسی مرد انسان کے کمرے میں جا کر اسے ڈرانا نہیں چاہیے؟ عمران نے کہا۔ کیوں؟ کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو؟ فرانہ نے پوچھا۔ ہاں، تم جن زادی ہو اور جنات سے کون نہیں ڈرتا، عمران نے کہا۔ مجھے تو تمہارے چہرے پر خوف نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے، فرانہ نے کہا۔ میرا چہرہ ہی ایسا ہے، خوف میرے چہرے پر نہیں میرے دل میں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اس خوف کی وجہ سے میرا دل کہیں دھڑکنا ہی نہ بھول جائے، عمران نے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں یاد دلا دوں گی، فرانہ نے جواب دیا۔ کیا یاد دلا دو گی اور کیسے یاد دلا دو گی؟ عمران نے کہا۔ تمہارے دل کو کہ وہ دھڑکنا نہ بھولے، فرانہ نے شوخ لہجے میں کہا، اور اس کا شوخ جواب سن کر عمران بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ عمران نے چند لمحے توقف کے بعد پوچھا۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں، فرانہ نے جواب دیا۔ تو پھر کس کی مرضی سے آئی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ تمہاری مرضی سے، فرانہ نے کہا۔ میری مرضی سے؟ کیا مطلب؟ کیا تم میرے کہنے پر یہاں آئی ہو؟ لیکن میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، پھر بھلا تم میری مرضی سے یہاں کیسے آ سکتی ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ضروری نہیں ہے کہ تم بلاتے تبھی میں آتی، تمہاری جان خطرے میں تھی اور تمہیں بچانا بے حد ضروری تھا، اس لیے میں تمہاری مدد کے لیے آ گئی اور پھر تمہیں موت کے منہ سے نکال کر یہاں لے آئی، فرانہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تم مجھے ملبے کے نیچے سے نکال کر لائی ہو، عمران نے چونک کر کہا۔ نہیں، جس ملبے کے نیچے تم دبے ہوئے تھے وہاں سے تو تمہارے ساتھیوں نے تمہیں نکال لیا تھا، میں تو تمہیں آگ سے نکال کر لائی ہوں، فرانہ نے جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں، ملبے کے نیچے سے اگر میرے ساتھیوں نے مجھے نکالا تھا تو تم نے مجھے کون سی آگ سے نکالا ہے؟ عمران نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کیا جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ جو مسلسل حالات پیش آ رہے ہیں وہ کیوں اور کیسے ہو رہے ہیں؟ فرانہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال کرتے ہوئے پوچھا۔ کن حادثات کی بات کر رہی ہو تم؟ عمران نے کہا۔ جب سے تمہیں جناتی دنیا کے سردار جن ابو شوحال کا خط ملا ہے اس کے بعد سے تم جن حالات سے دوچار ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ حالات محض اتفاق تھے جن میں پروفیسر مصطفیٰ کمال کا قتل اور تم پر قاتلانہ حملے ہونا بھی شامل ہے؟ فرانہ کی آواز آئی تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ یہ سب اسی خط کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، یہ سب اسی خط کا رد عمل ہے، فرانہ نے جواب دیا۔ تو کیا اس سب واقعات ماورائی دنیا سے رونما ہو رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ تم جناتی دنیا میں آؤ اور اس کے خلاف کام کرو، اس لیے وہ تمہیں ہلاک کرانا چاہتا ہے، فرانہ نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ لیکن مجھ پر کسی ماورائی طاقت نے نہیں بلکہ عام انسانوں نے حملے کیے تھے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان سب کے پیچھے ماورائی طاقت ہی کام کر رہی ہے، وہ تم پر ڈائریکٹ حملہ کرنے کے بجائے عام انسانوں اور جانوروں کو استعمال کر رہے ہیں، فرانہ نے کہا۔ جانور؟ عمران نے چونک کر کہا۔ وہ چونکہ بے ہوش تھا اس لیے اسے صفدر اور جولیا پر کتوں کے حملے کا علم نہیں تھا۔ ہاں، جن افراد نے تم پر حملہ کیا تھا
انہیں ایک ماورائی قوت کنٹرول کر رہی ہے، اور اسی قوت نے پروفیسر مصطفیٰ کمال کو بھی ہلاک کیا تھا تاکہ تم اس سے جناتی دنیا کے راز معلوم نہ کر سکو۔ اسی ماورائی طاقت نے تمہارے مشینی ڈبے سے وہ فلم بھی ختم کر دی تھی جو تمہیں جناتی دنیا میں جانے کا راستہ دکھا سکتی تھی اور وہ طریقہ بھی بتا سکتی تھی۔ فرحانہ نے کہا، تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، کیا تم مجھے ان سب باتوں کی تفصیل بتا سکتی ہو؟ عمران نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ فرحانہ کی آواز آئی اور پھر جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں فرحانہ نے اسے تفصیل بتانی شروع کر دی۔ فرحانہ نے عمران کو شاؤ، ڈاکٹر کراس، اس کے منصوبے اور اس کے ساتھ دینے والے اسرائیلی نائٹ فورس ایجنسی کے چیف مارشل ڈگر کے بارے میں ایک ایک بات تفصیل سے بتا دی۔ شاؤ یہی سمجھا تھا کہ تم ملبے تلے دفن ہو کر مر چکے ہو۔ اس نے یہ خبر اپنے آقا ڈاکٹر کراس کو بھی بتا دی تھی۔ ڈاکٹر کراس نے شاؤ کو حکم دیا تھا کہ وہ ملبے کے نیچے سے تمہاری لاش نکال کر لے آئے تاکہ وہ تمہارا دل نکال کر اسے اپنے پاس محفوظ کر لے، اور جب وہ جناتی دنیا کے سردار جین ابو شحال کو قابو کرے تو وہ اسے تمہارے دل کی بھیٹ دے سکے۔ شاؤ جب واپس آیا تو اس وقت تمہارے ساتھی ملبہ ہٹا کر تمہیں وہاں سے نکال چکے تھے۔ تمہیں زندہ دیکھ کر شاؤ کو بے حد غصہ آیا تھا۔ اس عمارت کی تباہی سے چونکہ پیشہ ور قاتل بھی ہلاک ہو چکے تھے اور شاؤ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے خود تم پر وار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اس گاڑی کا پیچھا کیا جس میں تمہارے دو ساتھی تمہیں ہسپتال لے جا رہے تھے۔ جب گاڑی ایک ویران جگہ پہنچی تو شاؤ نے اس گاڑی کے ٹائر برسٹ کر دیے اور پھر اس نے ارد گرد کے علاقوں سے کتوں کو اپنے کنٹرول میں کیا اور انہیں لے کر اس جگہ پہنچا جہاں تمہاری کار موجود تھی۔ کتوں نے تمہارے ساتھیوں پر حملہ کیا لیکن انہوں نے کتوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ کتے شاؤ کے حکم سے تمہاری لاش کے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے لیکن تمہارے دونوں ساتھی ان کتوں کو تمہارے قریب بھی آنے نہیں دے رہے تھے۔ انہیں کتوں سے لڑتا دیکھ کر شاؤ کو غصہ آ گیا اور اس نے اس کار کو آگ لگا دی جس میں تم بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کار کو باہر سے آگ لگائی تھی تاکہ تم کار کے اندر دم گھٹنے سے ہلاک ہو جاؤ اور وہ تمہاری لاش اٹھا کر لے جائے۔ کیونکہ کار کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اس لیے آگ کار کے اندر پہنچ گئی تھی اور تم اس آگ میں جل کر ہلاک ہو سکتے تھے، اس لیے مجھے فوراً وہاں آنا پڑا اور تمہارے ساتھ تمہارے ساتھیوں کی بھی جان بچانی پڑی۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی اپنی طاقتوں سے شاؤ کے بھیجے ہوئے کتوں کو وہاں سے بھگا دیا اور پھر تمہیں جلتی ہوئی کار سے نکال کر یہاں لے آئی۔ فرحانہ نے کہا، تو یہ ساری کارروائی اسرائیل کے شیطان ڈاکٹر کراس کی ہے۔ وہ آران کو اپنے ہی بنائے ہوئے ایٹمی اسلحے سے تباہ کرنے کی گھناؤنی سازش کر رہا ہے۔ عمران نے ساری تفصیل سن کر ہونٹ بھیجتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اس کا پروگرام صرف آران کو ہی نہیں بلکہ جنات کو قابو کر کے پوری دنیا کے مسلم ممالک کو ختم کرنے کا ہے۔ اس کا آغاز وہ مارشل ڈگر کے کہنے پر آران سے کرنا چاہتا ہے، جسے خطرہ ہے کہ آران اسرائیل پر کسی بھی وقت ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ فرحانہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اسرائیل کو تو ایک دن مٹنا ہے، ایسے ہی نہ صحیح ویسے صحیح۔ عمران نے غرا کر کہا، اسرائیل کے مٹنے کا دن جب آئے گا تب کی تب دیکھ لی جائے گی، فی الحال تم ان شیطانوں سے آران کو بچاؤ۔ اگر ڈاکٹر کراس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو آران کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ فرحانہ نے کہا، اسرائیل کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، میں انہیں آران تباہ کرنے کا موقع کبھی نہیں دوں گا۔ عمران نے اسی انداز میں غراتے ہوئے کہا، تو پھر تم فوری طور پر جناتی دنیا میں جانے کی تیاری کرو۔ جناتی دنیا میں جا کر ہی تم اس بات کا پتہ لگا سکتے ہو کہ ڈاکٹر کراس کو آران کے خلاف گھناؤنی سازش کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ فرحانہ نے کہا، کیا تمہارا تعلق بھی جناتی دنیا سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میں جناتی دنیا سے ہی آئی ہوں۔ فرحانہ نے کہا، تم اپنی مرضی سے آئی ہو یا تمہیں کسی نے بھیجا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں؟ فرحانہ نے مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ عمران نے کندھے اچکا کر کہا، مجھے ابو شحال بابا نے ہی بھیجا ہے۔ فرحانہ نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ بابا، کیا تم جناتی دنیا کے سردار جین ابو شحال کی بیٹی ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، فرحانہ نے جواب دیا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ کیا تم میرے سامنے ظاہر ہو سکتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، میں نے کہا تو ہے کہ تم کہو گے تو میں تمہارے سامنے ظاہر ہو جاؤں گی۔ فرحانہ نے کہا، تو پھر ظاہر ہو جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا،
نہیں، پہلے تم جا کر غسل کرو، تمہارے جسم اور لباس پر سحرزادہ خطوں کا خون لگا ہوا ہے، جب تک تم پاک صاف نہیں ہو جاتے میں تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہوں گی۔ فرانہ نے کہا تو عمران چونک پڑا، واقعی اس کا جسم اور لباس خون سے بھرا ہوا تھا۔ اوہ ہاں، مجھے بھی اس خون سے گھن آ رہی ہے، تم کچھ دیر رکو، میں نہا کر اور نیا لباس پہن کر آتا ہوں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گی، فرانہ نے کہا، اور عمران اٹھ کر فوراً واش روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نہا کر اور نیا لباس پہن کر وہ واپس آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ فرانہ، کیا تم یہیں ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میں یہیں ہوں، فرانہ نے کہا۔ اب میں پاک صاف ہو گیا ہوں، اب تم میرے سامنے آ سکتی ہو، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے سامنے ظاہر ہونے لگی ہوں، فرانہ کی آواز سنائی دی، اور پھر اچانک عمران کے سامنے تیز روشنی کا بگولہ سا نمودار ہوا، اور اس بگولے میں اس قدر تیز روشنی پیدا ہوئی کہ عمران بے اختیار آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو گیا۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ کمرے میں جیسے روشنی کا سیلاب سا آ گیا ہو۔ چند لمحے عمران نے آنکھیں بند کیے رکھی، پھر اس نے آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں کہ جہاں روشنی کا حالہ نمودار ہوا تھا وہاں ایک انتہائی حسین لڑکی کھڑی تھی۔ لڑکی نے ہلکے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے سر کے بال سیاہ اور گھنے تھے، اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور چشم آہو جیسی تھیں۔ لڑکی کا رنگ و روپ قدیم دور کی کسی حسین ترین شہزادی جیسا تھا۔ مسکراتی ہوئی نظروں سے وہ عمران کی طرف دیکھ رہی تھی، اور مسکرانے سے اس کے موتی جیسے سفید دانت چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کیا تم ہو فرانہ؟ عمران نے اس کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ہی فرانہ ہوں، لڑکی نے اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم جن زادی ہو، لیکن تمہارا روپ اور تمہاری شکل و صورت تو انسانوں جیسی ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے واقعی فرانہ عام انسانوں جیسی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ اس میں ایسی کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی تھی جو اسے انسانوں سے منفرد بنا سکتی ہو۔ کیا میں تمہاری دنیا کے انسانوں کی طرح پلکیں جھپکا رہی ہوں؟ فرانہ نے کہا۔ تو عمران نے چونک کر دیکھا، واقعی وہ پلکیں نہیں جھپکا رہی تھی۔ نہیں، عمران نے کہا، اب میرا سر غور سے دیکھو، شاید تمہیں میرے بالوں میں کچھ دکھائی دے جائے، فرانہ نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنا سر آگے کرتے ہوئے عمران کی طرف جھکا دیا، اور یہ دیکھ کر عمران بوکھلا کر رہ گیا کہ لڑکی کے سر پر دو چھوٹے چھوٹے سینگ تھے، گو کہ یہ سینگ سیاہ تھے اور بالوں میں چھپے ہوئے تھے، لیکن لڑکی نے سر جھکا کر جیسے ہی سر عمران کی طرف کیا تو عمران کو وہ سینگ صاف دکھائی دینا شروع ہو گئے تھے۔ اتنے ثبوت کافی ہیں یا خود کو جن زادی ہونے کا تمہیں کوئی اور ثبوت بھی دوں؟ فرانہ نے سر اٹھا کر عمران کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ نہیں، کافی ہیں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم جن زادی ہو، مگر عمران کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اگر یقین ہو گیا ہے تو پھر یہ مگر کس لیے؟ فرانہ نے پوچھا۔ کیا یہ تمہارا اصلی روپ ہے؟ عمران نے کہا۔ ہمارے ہزاروں روپ ہیں، ہم جس دنیا میں جاتے ہیں اسی دنیا کا روپ اختیار کر لیتے ہیں، اور اس دنیا میں ہمارا وہی اصلی روپ ہوتا ہے، فرانہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اس دنیا میں تمہارا یہی اصلی روپ ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں بالکل، فرانہ نے جواب دیا۔ تم نے میری جان بچائی ہے، اس کے لیے شکریہ۔ اب یہ بتاؤ کہ تم میرے اور کیا کام آ سکتی ہو؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ، بابا نے مجھے تمہارے ساتھ رہنے اور تمہیں ڈاکٹر کراس کی ماورائی طاقتوں سے بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ ڈاکٹر کراس تو بابا کو تسخیر کرنے کے لیے، جادوئی عمل کرنے کے لیے ایک سیاہ محبت میں چلا گیا ہے، لیکن اس کا نائب بھی ہے جس کا نام وچ ڈاکٹر ریمنڈ ہے، وہ بھی ایک بڑا شیطان ہے۔ تمہارے لیے جتنا خطرناک ڈاکٹر کراس ہے اور اس کی ماورائی طاقتیں ہیں، اتنا ہی ڈاکٹر ریمنڈ بھی ہے۔ مجھے تمہیں اس کی شیطانی قوتوں سے محفوظ رکھنا ہے، ورنہ وہ تمہیں شدید نقصان پہنچا سکتا ہے، فرانہ نے کہا۔ مجھے ان شیطانوں اور شیطانی ذریات کی پرواہ نہیں ہے، میرے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ آران اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ تم نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر کراس نے اسرائیلی ایجنٹ نائٹ فورس کے چیف مارشل ڈگر کے ساتھ مل کر آران کو تباہ کرنے کا تمام انتظام مکمل کر لیا ہے، اور اس نے جنات کی مدد سے ان سائنسدانوں تک وہ ڈیوائسز بھی پہنچا دی ہیں جنہیں ایٹم بموں اور ایٹمی میزائلوں پر لگا دیا گیا ہے۔ اب بس ان ڈیوائسز کا چارج ہونا باقی ہے۔
وہ ڈیوائسز 4 ہو گئیں تو ڈاکٹر کراس کچھ کرے یا نہ کرے، مارشل ان ڈیوائسز کو چارج کر کے کسی بھی دن آران میں ایٹمی دھماکے کرا سکتا ہے جس سے آران مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میں ہر حال میں ان ڈیوائسز کو ایٹم بموں اور میزائلوں سے الگ کر دینا چاہتا ہوں تاکہ مارشل اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ عمران نے کہا، اس کے لیے تمہیں جو کرنا ہے کرو، جہاں تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی میں اسی وقت تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ فرحانہ نے کہا، سب سے پہلے تو تم مجھے جناتی دنیا میں لے چلو تاکہ میں تمہارے بابا ابو شحال سے مل کر معلوم کر سکوں کہ انہوں نے مجھے جناتی دنیا میں کیوں بلایا تھا۔ عمران نے کہا، میں تمہیں جناتی دنیا میں نہیں لے جا سکتی۔ جناتی دنیا میں جانے کے لیے تمہیں انہی کھنڈرات میں جانا پڑے گا جن کے بارے میں بابا نے تمہیں بتایا تھا۔ فرحانہ نے کہا، لیکن میں وہ کھنڈرات کہاں تلاش کروں گا؟ عمران نے بے چارگی کے عالم میں کہا، میں تمہیں راستہ بتا دیتی ہوں، تمہیں ان کھنڈرات کا پتہ چل جائے گا جہاں سے تم جناتی دنیا میں پہنچ سکتے ہو۔ فرحانہ نے کہا، تم جناتی دنیا کی شہزادی ہو، پھر تم مجھے وہاں کیوں نہیں لے جا سکتی؟ عمران نے پوچھا، میں وہاں سے تمہاری حفاظت اور رہنمائی کے لیے آئی ہوں اور بابا نے مجھے خفیہ طور پر یہاں بھیجا ہے۔ اب میں اپنی دنیا میں اس وقت تک واپس نہیں جا سکتی جب تک کہ تم ڈاکٹر کراس اور اس کی شیطانی طاقتوں کو ختم نہیں کر دیتے۔ اگر میں تمہارے ساتھ جناتی دنیا میں گئی تو پھر میرا تمہارے ساتھ آنا ناممکن ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کراس نے جن جنات کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے میں ان کی نظروں میں آ جاؤں گی اور تمہارے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے یہاں اپنی بھی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ فرحانہ نے کہا، اوہ تو یہ بات ہے۔ عمران نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا کر کہا، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ایک انسان کا پتہ دیتی ہوں، تم اس کے پاس چلے جاؤ، اسے ساری حقیقت کا علم ہے، وہ تمہیں اپنے ساتھ ان کھنڈرات تک لے جائے گا جہاں سے تم جناتی دنیا میں جا سکتے ہو۔ فرحانہ نے کہا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا، ویسے کیا اب بھی میرا جناتی دنیا میں جانا ضروری ہے؟ عمران نے چند لمحے توقف کے بعد پوچھا۔ ہاں بہت ضروری ہے، فرحانہ نے کہا، تم نے مجھے ساری حقیقت سے آگاہ تو کر دیا ہے اور مجھے اس آدمی کا نام بھی بتا دیا ہے جو اس سارے فساد کی جڑ ہے۔ خط میں ابو شحال نے یہی لکھا تھا کہ جب میں جناتی دنیا میں آؤں گا تب وہ مجھے ساری حقیقت بتائیں گے، پھر اب وہ مجھے اس معاملے میں کیا اور کیوں بتائیں گے؟ عمران نے کہا، بابا تمہیں ان جنات کی شکلیں دکھائیں گے جو ڈاکٹر کراس کے قابو میں ہیں، اس کے علاوہ جن سائنسدانوں کو جنات نے قابو کر رکھا ہے ان کے بارے میں بھی تمہیں بابا ہی بتائیں گے۔ جب تک تم ان سائنسدانوں کی شکلیں نہ دیکھ لو گے اس وقت تک تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر کراس کن افراد کو اپنے شیطانی جال میں پھنسا کر گھناؤنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ فرحانہ نے کہا، سائنسدانوں کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، میں انہیں دیکھ کر آران کی حکومت کو ان کے بارے میں آگاہ کر سکتا ہوں، انہیں مین پوائنٹ سے ہٹوا سکتا ہوں تاکہ وہ کسی شیطانی طاقت کے زیر اثر آران کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کر سکیں، لیکن جنات کی شکلیں دیکھ کر میں کیا کروں گا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ان جنات کی شکلیں دیکھنا تمہارے لیے بے حد ضروری ہے۔ فرحانہ نے کہا، کیوں ضروری ہے؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ عمران نے کہا، ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کراس یا اس کا نائب ڈاکٹر ریمنڈ تمہارے خلاف ان جنات کو استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ اگر جنات تمہارے مقابلے پر آ گئے تو اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی، تمہیں ان سے خود لڑنا ہوگا، اور جب تک تم ان کی اصلی شکلیں نہ دیکھ لو گے اس وقت تک تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارے مقابلے پر جنات ہیں یا شیطانی طاقتیں؟ شیطانی طاقتوں کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن جنات کی اصلی شکلیں تم نے دیکھی ہوں گی تو پھر وہ کسی بھی روپ میں تمہارے سامنے آئیں گے، تم انہیں آسانی سے پہچان لو گے اور ان سے اپنا بچاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں فنا بھی کر سکتے ہو۔ فرحانہ نے کہا، کیا میں جنات کو فنا کر سکتا ہوں؟ عمران نے چونک کر کہا، ہاں۔ فرحانہ نے مختصر سے انداز میں کہا، کیسے؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کا جواب تمہیں جناتی دنیا میں بابا ہی دیں گے، فرحانہ نے جواب دیا۔ اب تم میرے ساتھ ہو تو کیا اب بھی ڈاکٹر کراس یا اس کا نائب یا پھر ان کی شیطانی طاقتیں مجھے جناتی دنیا میں جانے سے روکنے کی کوشش کریں گی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، وہ تمہیں جناتی دنیا میں جانے سے روکنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اسی لیے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔
میں کوشش کروں گی کہ تمہیں ان شیطانوں سے محفوظ رکھ سکوں۔ فرانہ نے کہا، کوشش؟ کیا تم صرف کوشش کرو گی؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ اگر ڈاکٹر کرافٹ یا اس کے نائب ڈاکٹر ریمنڈ نے تمہیں جناتی دنیا میں جانے سے روکنے کے لیے جناتی دنیا کے جنات کو بھی بھیج دیا تو پھر میں ان سے تمہیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی۔ فرانہ نے جواب دیا۔ تو پھر میں ان سے اپنا بچاؤ کیسے کروں گا؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ تم فی الحال اس آدمی کے پاس جانے کی تیاری کرو جو تمہیں جناتی دنیا میں لے جا سکتا ہے۔ فرانہ نے کہا۔ کون ہے وہ آدمی؟ عمران نے پوچھا۔ جب تم اسے ملو گے تو وہ تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ خود ہی بتا دے گا۔ فرانہ نے جواب دیا۔ اس کا کوئی نام تو ہوگا؟ عمران نے سر جھٹک کر کہا۔ وہ اپنا نام تمہیں خود ہی بتا دے گا۔ فرانہ نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، کیا وہ پاکیشیا میں ہی رہتا ہے؟ عمران نے ایک طویل سانس لے کر پوچھا۔ ہاں، فرانہ نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ کہاں؟ عمران نے پوچھا۔ تم چلو، میں تمہیں راستہ بتاتی جاتی ہوں۔ فرانہ نے کہا۔ تو کیا تم ہر وقت میرے ساتھ ہی رہو گی؟ عمران نے کہا۔ اگر تم چاہو تو، ورنہ میں غیبی حالت میں بھی تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ فرانہ نے کہا۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ تم غائب ہی ہو جاؤ، میرے ساتھ تمہیں دیکھ کر اسے طیش آ جائے گا۔ عمران نے مسکرا کر کہا۔ کسے؟ فرانہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک ہے رکیب روح سفید جسے میں مسلسل برداشت کر رہا ہوں، دوسری گل سوئس ہے، اور تم ٹھہری رکیب گل فرنا جو برداشت نہیں کر سکے گی وہ۔ عمران نے مسکرا کر کہا۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ وہ کون ہے؟ میرا نام رکیب گل فرانہ نہیں، صرف فرانہ ہے۔ فرانہ نے بدستور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بتایا تو ہے نا کہ ایک گل سوئس ہے جسے تم بہت جلد دیکھ لو گی۔ اب رہی بات فرانہ کی، تو اگر تم ظاہری حالت میں میرے ساتھ رہیں تو رکیب گل فرانہ ہی ہوگی، اور گل سوئس سے یہ برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تو بہت جلد سمجھ جاؤ گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ دنیا کی باتیں ہیں، اس لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ جو تم پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو، فرانہ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا میرے ساتھیوں کو اس بات کا علم ہے کہ میں اس کار میں جل کر ہلاک نہیں ہوا ہوں اور ابھی تک زندہ ہوں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ ابھی اس بات سے لا علم ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ابھی اس بات سے لا علم ہی رہیں۔ فرانہ نے جواب دیا۔ کیوں؟ تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کا بھی تمہیں جلد ہی جواب مل جائے گا، فرانہ نے کہا۔ تم ہر بات گول کرتی جا رہی ہو، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، بہت خاص وجہ ہے، فرانہ نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ کیا؟ عمران نے بے اختیار پوچھا۔ اس کا بھی تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا، فرانہ نے مسکرا کر کہا، اور عمران ایک طویل سانس لے کر اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ کیا اب ہم تمہارے والد صاحب سے ملنے چل سکتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں چلو، فرانہ نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تم میرے ساتھ ظاہری حالت میں چلو گی؟ عمران نے فرانہ سے پوچھا۔ ہاں، لیکن میری یہ ظاہری حالت صرف تمہارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، فرانہ نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں ظاہری حالت میں صرف تمہیں ہی دکھائی دے سکتی ہوں، کسی اور کو نہیں، اور تمہارے سوا میری کوئی آواز بھی نہیں سن سکتا، فرانہ نے کہا تو عمران نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ میری کار تو تباہ ہو چکی ہے، تم یہاں مجھے اپنی طاقتوں کے زور سے لائی تھی، اب ہمیں جہاں جانا ہے وہاں کسی ٹیکسی میں ہی جانا پڑے گا، عمران نے کہا۔ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرانہ نے کہا۔ تو کیا ٹیکسی میں تم میرے ساتھ سفر کرو گی؟ عمران نے پوچھا۔ ظاہر ہے مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے تو مجھے تمہارے ساتھ ہی سفر کرنا پڑے گا، فرانہ نے مسکرا کر کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، میں دوسرا لباس پہن لوں، تمہارے ساتھ جانے کے لیے یہ لباس مناسب نہیں ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ، فرانہ نے کہا تو عمران اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا۔ عمران پر چونکہ صورتحال کافی حد تک واضح ہو چکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اسے جناتی دنیا میں جانا ہے جہاں نہ جانے اسے کتنا وقت لگ جائے، اس لیے اس نے اسپیشل روم میں جا کر بلیک زیرو کو کال کر کے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔
اس کی ناقابل یقین اور حیرت انگیز باتیں سن کر بلیک زیرو حیران تو ہوا تھا، لیکن عمران کو بھلا وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ عمران نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ فوری طور پہ ممبرانز کو میٹنگ کے لیے بلائے اور انہیں بریف کر کے اسرائیلی ایجنسی نائٹ فورس کے خلاف مشن پر بھیج دے، جس کے چیف مارشل ڈگر کے پاس وہ ریموٹ کنٹرول تھا جس سے وہ آرانی ایٹمی تنصیبات کو ایک بٹن پریس کر کے تباہ کر سکتا تھا۔ عمران نے بلیک زیرو کو ہدایات دی تھیں کہ وہ ممبران کو پہلے آران بھیجے تاکہ وہ آرانی سیکرٹ سروس کے ساتھ مل کر پہلے ان تنصیبات کی چیکنگ کر سکیں جہاں ایٹم بم اور ایٹمی میزائل پر آرانی سائنسدانوں نے جنات کے زیر اثر مارشل ڈگر کی دی ہوئی بلاسٹنگ ڈیوائسز لگائی ہیں۔ فرحانہ کی باتوں سے عمران کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر کراس نے جن جنات کو قابو کر رکھا ہے اس نے ان کے ذریعے جن سائنسدانوں کو کنٹرول کر رکھا تھا۔ ان سائنسدانوں نے جنات کے زیر اثر ایٹم بم اور ایٹمی میزائلوں پر بے شمار بلاسٹنگ ڈیوائسز لگا دی تھیں جنہیں بم اور میزائلوں سے اس ریموٹ کنٹرول کے بغیر الگ نہیں کیا جا سکتا تھا جو نائٹ فورس کے چیف مارشل ڈگر کے پاس تھا۔ لیکن اس کے باوجود عمران نے بلیک زیرو کو یہ بھی ہدایات دی تھی کہ وہ اس سلسلے میں آرانی سیکرٹ سروس کے چیف کرنل ورید سے بھی بات کرے اور اس پر بھی ساری حقیقت واضح کر دے تاکہ اگر ممکن ہو سکے تو وہ ان ڈیوائسز کو فوری طور پر ایٹم بم اور میزائلوں سے ہٹانے کی کوشش کر سکیں جس سے آران کی تباہی ممکن ہو سکتی تھی۔ عمران نے بلیک زیرو کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ جلتی ہوئی کار سے کیسے زندہ بچ نکلا تھا۔ اس نے بلیک زیرو سے کہا تھا کہ چونکہ اسے ایک جنزادی کے ساتھ جناتی دنیا میں جانا ہے جہاں نہ جانے اسے کتنا وقت لگ جائے، اس لیے وہ اس کے بارے میں ابھی کسی کو کچھ نہ بتائے اور ممبرز کو فوری طور پر اسرائیل مشن پر روانہ کر دے۔ بلیک زیرو کو ہدایات دے کر وہ لباس تبدیل کر کے فرحانہ کے ساتھ فلیٹ سے نکل آیا۔ سڑک پر آ کر عمران نے ایک ٹیکسی رکوائی اور ڈرائیور کی سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فرحانہ اس کے ساتھ ہی آئی تھی۔ وہ ٹیکسی کا دروازہ کھولے بغیر پچھلی سیٹ پر نمودار ہو گئی۔ اسے دیکھ کر عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے ڈرائیور کی جانب دیکھا لیکن ڈرائیور کے چہرے پر اسے کوئی تاثر دکھائی نہ دیا جس سے پتہ چلتا ہو کہ اس نے پیچھے بیٹھی ہوئی فرحانہ کو دیکھ لیا ہو۔ جی صاحب، کہاں جانا ہے؟ ڈرائیور نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ڈرائیور کی بات سن کر عمران نے بیک مرر میں نظر آنے والی فرحانہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ غریب آباد کی طرف چلو، فرحانہ نے کہا تو عمران نے ایک طویل سانس لے کر ڈرائیور کو غریب آباد کی طرف چلنے کا کہا تو ڈرائیور نے اسبات میں سر ہلا کر ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ ڈرائیور کی موجودگی میں عمران چونکہ فرحانہ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے فرحانہ نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی اور ڈرائیور تیزی سے ٹیکسی غریب آباد کی طرف دوڑاتا لے گیا۔ دانش منزل۔ جولیا اور اس کے تمام ساتھی جن میں 4 اسٹارز بھی شامل تھے دانش منزل کے میٹنگ ہال میں بیٹھے تھے۔ ان سب کے چہرے سستائے ہوئے تھے۔ ہال میں موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کار میں جلی ہوئی لاش کی ہڈیاں دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ عمران بے ہوشی کی ہی حالت میں کار سمیت جل گیا ہے۔ عمران کی موت نے ان سب پر انتہائی افسردگی کا تاثر قائم کر رکھا تھا۔ جولیا کے تو آنسو ہی جیسے تھمنے کو نہیں آ رہے تھے۔ وہ عمران کی ہلاکت کا خود کو ذمہ دار سمجھ رہی تھی کہ وہ عمران کی بھرپور حفاظت نہ کر سکی تھی۔ صفدر تنویر اور کیپٹن شکیل نے جولیا کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی لیکن جولیا کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہ تھی کہ عمران اس کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوا ہے۔ وہ سب جولیا کے فلیٹ میں آ گئے تھے جہاں صفدر نے چیف کو کال کر کے عمران کی ہلاکت کے بارے میں تفصیل بتائی تو چیف نے انہیں فوری طور پر دانش منزل پہنچنے کا کہا تھا۔ جولیا کا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا لیکن صفدر اور کیپٹن شکیل کے اصرار پر وہ ان کے ہمراہ آ گئی تھی اور ان کے آنے کے کچھ ہی دیر میں نعمانی، چوہان، خاور اور صدیقی بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہیں جب عمران کی دردناک موت کا پتہ چلا تو وہ بھی جیسے اپنا دل تھام کر رہ گئے۔ عمران کی موت نے ان سب کو ہی افسردہ کر دیا تھا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا کہ عمران صاحب ہم میں نہیں ہیں، خاور نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ یقین تو کسی کو بھی نہیں ہے لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے کار میں عمران کی جلی ہوئی ہڈیاں دیکھی ہیں، تنویر نے جواب دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ کار میں تم نے جو ہڈیاں دیکھی ہیں وہ عمران صاحب کی ہی ہیں؟ صدیقی نے کہا تو اس کی بات سن کر نہ صرف جولیا بلکہ صفدر بھی چونک پڑا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اچانک ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھرنا شروع ہو گئی۔
اس سیٹ پر عمران صاحب پر ایک کتے نے حملہ کیا تھا۔ مس جولیا نے اس کتے کو گولی مار دی تھی۔ کتے کی لاش عمران صاحب کے اوپر ہی گری ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ جب کار کو آگ لگی ہو تو عمران صاحب کو ہوش آ گیا ہو اور وہ اپنے جسم سے کتے کی لاش ہٹا کر کار سے باہر نکل گئے ہوں، اور ہم نے سیٹ پر جلی ہوئی جو ہڈیاں دیکھی ہیں وہ کتے ہی کی ہوں۔ صفدر نے کہا تو ان سب کے چہروں پر قدر امید کی چمک ابھر آئی۔ اوہ، یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تنویر نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ جلی ہوئی کار میں جلی ہوئی ہڈیاں دیکھ کر میرے دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، اس لیے میں اس کتے کو بھول گیا تھا جو کار کی اگبی ونڈ سکرین توڑ کر اندر آ گیا تھا۔ کیوں مس جولیا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ صفدر نے کہا اور جولیا کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، لیکن اگر عمران کار سے نکل گیا تھا تو پھر ہمیں کار کا دروازہ بند کیوں ملا تھا؟ جولیا نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ عمران کے زندہ ہونے کا سن کر اس کی آنکھوں میں بھی امید کی چمک دکھائی دینے لگی تھی۔ کار سے نکلتے ہی عمران صاحب نے کار کا دروازہ بند کر دیا ہوگا، خاور نے کہا۔ ہم نے کار کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی کوئی آواز نہیں سنی تھی، اور اگر عمران زندہ ہے تو پھر وہ ہمیں وہاں ملا کیوں نہیں؟ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کار سے نکل کر زیادہ دور جا سکے۔ تم دونوں کے ساتھ ٹائیگر نے بھی مل کر اس سارے علاقے کا جائزہ لیا تھا، اگر عمران وہاں ہوتا تو کہیں نہ کہیں ضرور مل جاتا، جولیا نے کہا۔ ہاں واقعی، ہم نے ارد گرد کا بغور جائزہ لیا تھا اور کار کے قریب بھی ہمیں کوئی ایسے نشان نہیں ملے تھے جن سے پتہ چل سکتا ہو کہ عمران صاحب کار جلنے سے پہلے نکل چکے تھے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیپٹن شکیل کا جواب سن کر جولیا کے چہرے پر ایک بار پھر نا امیدی چھا گئی۔ پختہ سڑک پر بھلا کسی کے قدموں کے نشان کیسے مل سکتے ہیں؟ صفدر نے جولیا کے چہرے پر نا امیدی دیکھ کر فوراً کہا۔ پھر بھی عمران میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کہیں دور جا سکے، ہم نے تو سارا علاقہ چھان مارا تھا، تنویر نے کہا۔ ہم صرف مفروضوں پر بات کر رہے ہیں، اس بات کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ عمران صاحب ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ بات میرا دل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ عمران صاحب کار میں زندہ جل گئے تھے، صفدر نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اگر وہ کار میں نہیں جلا ہے تو پھر کہاں ہے؟ جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جہاں بھی ہیں وہ جلد ہی ہمارے سامنے آ جائیں گے، صفدر نے بات بناتے ہوئے کہا۔ اور اگر وہ نہ آیا تو؟ تنویر نے کہا تو صفدر اسے تیز نظروں سے گھورنا شروع ہو گیا۔ یہ بات درست ہے کہ واقعی ہمیں اس وقت تک ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہ ہو۔ محض جلی ہوئی ہڈیاں دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ وہ عمران صاحب کی ہڈیاں ہیں، یہ غلط ہے۔ جب مس جولیا اور صفدر کہہ رہے ہیں کہ اسی سیٹ پر ایک کتے کی بھی لاش پڑی تھی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان جلی ہوئی ہڈیوں کو لیبارٹری میں بھیج دیں تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ ہڈیاں انسانی ہیں یا کسی جانور کی، صدیقی نے کہا۔ چیف کے حکم سے میں نے جلی ہوئی ہڈیاں انہیں بھیج دی ہیں، ہو سکتا ہے کہ چیف نے ہڈیوں کو لیبارٹری میں چیکنگ کے لیے ہی منگوایا ہو، صفدر نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتے اسی لمحے ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا اور اس پر لگا ہوا ایک بلب اسپارک کرنا شروع ہو گیا۔ جولیا نے ٹرانسمیٹر آن ہوتے دیکھ کر ہاتھ بڑھایا اور ایک بٹن پریس کر دیا۔ کیا سب ممبرز پہنچ گئے ہیں؟ ٹرانسمیٹر سے چیف کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ یس چیف، ہم سب یہاں موجود ہیں، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، سب سے پہلے تو میں تم سب کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ صفدر نے مجھے کار سے جو جلی ہوئی ہڈیاں فراہم کی تھیں وہ میرے پاس ہیں اور ان کی رپورٹ آ گئی ہے، چیف نے کہا تو وہ سب چونک پڑے اور ان کے چہروں پر یکلخت سنسنی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ کیا رپورٹ ہے چیف؟ جولیا نے تھر تھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان سب کے دل دھڑک رہے تھے کہ کہیں چیف انہیں یہ روح فروا خبر نہ سنا دے کہ وہ ہڈیاں عمران ہی کی ہیں۔ ہڈیاں ایک کتے کی ہیں، ان میں کوئی ایسی ہڈی نہیں جو انسانی ہو، چیف نے جواب دیا تو ان سب کے چہرے یکلخت مسرت سے کھل اٹھے۔ جولیا نے چیف کی بات سن کر انتہائی سکون بھرے انداز میں آنکھیں بند کرتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، جیسے اس کے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ وہ ہڈیاں عمران صاحب کی نہیں تھیں۔ صفدر کے منہ سے فوراً دعائیہ کلمات نکلے۔ ہاں، ان ہڈیوں میں کوئی بھی ہڈی انسان کی نہیں ہے، عمران اس کار میں زندہ نہیں جلا ہے،
چیف نے کہا تو ان کے چہروں پر اور زیادہ پرسکون اور مسرت کے تاثرات پھیل گئے۔ خاص طور پر جولیا کا چہرہ تو اب کسی گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا۔ حیرت ہے، اگر عمران کار میں نہیں تھا تو پھر وہ گیا کہاں؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف، کیا آپ نے عمران سے رابطہ نہیں کیا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ میں نے عمران سے رابطے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی طرف سے مجھے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا ہے، چیف نے جواب دیا۔ حیرت ہے، عمران ہمیں وہاں بھی نہیں ملا تھا اور وہاں سے ہمیں ایسے نشان بھی نہیں ملے تھے کہ عمران کار سے نکل کر کہیں گیا ہو۔ پھر وہ جلتی ہوئی کار سے نکلا کیسے تھا اور وہ آخر گیا کہاں؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ عمران صاحب زندہ ہیں، وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں اس کا بھی پتہ چل ہی جائے گا۔ صفدر نے کہا تو تنویر خاموش ہو گیا۔ عمران کے بارے میں تو پتہ چل ہی جائے گا، لیکن میں نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے یہاں بلایا ہے، چیف نے کہا۔ یس چیف، حکم، جولیا نے اس بار انتہائی فریش لہجے میں کہا۔ عمران کے زندہ ہونے کی خبر سن کر اس کی ساری فکر اور پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ اطلاعات ہیں کہ اسرائیل ایک بار پھر مسلم امہ کو نقصان پہنچانے اور مسلم ممالک کو تباہ کرنے کی گھناؤنی سازش کر رہا ہے۔ اس بار اسرائیل کا پہلا ہدف آران ہے۔ اسرائیل آران میں ایسی تباہی پھیلانا چاہتا ہے کہ آران کا نام دنیا کے نقشے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے، چیف نے کہا۔ اوہ، کیا اسرائیل آران پر فوج کشی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا پھر وہ آران کی ایٹمی تنصیبات کو اپنے میزائلوں سے نشانہ بنانا چاہتا ہے؟ صفدر نے کہا۔ اسرائیل نے آران کو تباہ کرنے کے لیے ایک نیا اور انوکھا طریقہ اپنایا ہے۔ آران جو ایک اسلامی ملک ہے اور پاکیشیا کی طرح ایٹمی قوت بن چکا ہے، اسرائیل ایک خاص سازش کے تحت آران میں بنائے گئے ایٹم بم اور ایٹمی میزائلوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس کام کو انجام دینے کے لیے اسرائیل نے ایک نادیدہ قوتوں کا استعمال کیا ہے۔ اسرائیل کی ایک ایجنسی ہے جس کا نام نائٹ فورس ہے۔ نائٹ فورس کا سربراہ مارشل ڈیگر ہے، جو ماورائی دنیا کے ایک وچ ڈاکٹر کو اپنا گرو مانتا ہے۔ اس وچ ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر کراس ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں اور وہ ان جنات سے کچھ بھی کرا سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مارشل ڈیگر نے ڈاکٹر کراس کو بلاسٹنگ ڈیوائسز مہیا کی تھیں، جنہیں ڈاکٹر کراس نے جنات کے ذریعے ان سائنسدانوں تک پہنچا دیا تھا جو ایٹم بموں اور ایٹمی میزائلوں سے منسلک تھے۔ جنات نے ان تمام سائنسدانوں کو اپنے شکنجے میں لے کر ان کے ذریعے ایٹم بموں اور ایٹمی میزائلوں پر وہ ڈیوائسز لگوا دی ہیں۔ میں ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتا ہوں، لیکن مجھے جو اطلاعات ملی ہیں، واقعی ایران کے ایٹم بموں اور ایٹمی میزائلوں پر ایسی بے شمار ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں جو ریموٹ کنٹرولڈ ہیں، اور ان سے بموں اور میزائلوں کو کسی بھی وقت بلاسٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا ہے، اس کے بارے میں جب آپ ایران اور اسرائیل میں جا کر کام کریں گے تو اس کی گتھی بھی سلجھا لیں گے۔ ہمارا مشن اسرائیل کے خلاف ہے۔ اسرائیل میں آپ کو نائٹ فورس کے خلاف کام کرنا ہے۔ نائٹ فورس جو ماورائی قوتوں کے بل بوتے پر یہ سازش رچائے ہوئے ہے، اسے آپ نے ہر حال میں ایسا سبق سکھانا ہے جس سے انہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ حق اور باطل کے لڑائی میں جیت ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے۔ ایران کے ایٹم بموں اور ایٹمی میزائلوں پر جو بلاسٹنگ ڈیوائسز لگائی گئی ہیں، انہیں کسی بھی طریقے سے بموں اور میزائلوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انہیں اسی ریموٹ کنٹرول سے بموں اور میزائلوں سے الگ کیا جا سکتا ہے جس سے یہ ڈیوائسز کنٹرول کر کے انہیں بلاسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو نائٹ فورس کے مارشل ڈگر تک پہنچنا ہے۔ بلاسٹنگ ڈیوائسز کا ریموٹ کنٹرول اسی کے پاس ہے۔ آپ کو ہر حال میں مارشل سے وہ ریموٹ کنٹرول حاصل کرنا ہے جس سے ایران کی تباہی کو روکا جا سکتا ہے، چیف نے کہا۔ لیکن چیف، کیا یہ ضروری ہے کہ جب تک ہم اسرائیل جا کر مارشل کے خلاف کوئی کارروائی کریں اس وقت تک مارشل ڈگر اس ریموٹ کنٹرول کو استعمال نہیں کرے؟ اگر وہ ایران کے ایٹم بم اور میزائلوں پر بلاسٹنگ ڈیوائسز لگوا چکا ہے تو پھر وہ ان ڈیوائسز کو کبھی بھی اور کسی بھی وقت بلاسٹ کر کے ایران کو تباہ کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ہمیں اسرائیل جا کر نائٹ فورس اور مارشل ڈگر کے خلاف کارروائی کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مارشل ایک وچ ڈاکٹر کراس کا معتقد ہے۔ مارشل ڈگر نے یہ سب ڈاکٹر کراس کے کہنے پر ہی کرایا ہے، اور ڈاکٹر کراس نے اسے ریموٹ کنٹرول اپنے پاس سنبھال کر رکھنے کا حکم دیا ہے۔
ڈاکٹر کراس کسی مخصوص طاقت کو حاصل کی کوشش کر رہا ہے، جسے حاصل کرنے میں اسے 9 روز کا مخصوص عمل کرنا ہے۔ 9 روز تک یہ مارشل ڈگر اس سے رابطہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی ڈاکٹر کراس مارشل سے بات کرے گا۔ 9 روز کے بعد جب ڈاکٹر کراس اپنا عمل پورا کر لے گا، تب وہ مارشل ڈگر کے ساتھ مل کر آران کو تباہ کرے گا۔ یہ قدرت کی طرف سے ہمیں خصوصی مہلت ملی ہے کہ ڈیوائسز لگانے کے باوجود مارشل ڈگر 9 روز تک ریموٹ کنٹرول سے آران کے ایٹم بم اور ایٹمی میزائلوں کو تباہ نہیں کر سکتا۔ چیف نے کہا، اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس آران کو تباہ ہونے سے روکنے کے لیے وقت ہے۔ صدیقی نے کہا، ہاں بالکل، آپ کو اسی وقت کا فائدہ اٹھانا ہے اور اسرائیل پہنچ کر فوری طور پر نائٹ فورس کے خلاف کام کرنا ہے تاکہ مارشل اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ چیف نے کہا، لیکن چیف، یہ معاملہ تو آران کا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی سیکرٹ سروس اور انٹیلیجنس کو کام کرنا چاہیے۔ آران کی ایٹمی لیبارٹری میں بلاسٹنگ ڈیوائسز نصب ہیں، انہیں وہاں سے ہٹانے کے لیے تو ہمیں ظاہر ہے ان کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ جولیا نے کہا، میری اس سلسلے میں آرانی سیکرٹ سروس کے چیف کرنل ولید سے بات ہوئی ہے۔ میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس ساری صورتحال سے وہ بھی بہت پریشان ہے۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ان لیبارٹری کا سروے بھی کیا ہے اور اسے وہاں بلاسٹنگ ڈیوائسز کی موجودگی کا بھی علم ہو گیا ہے۔ اس نے ان ڈیوائسز کو وہاں سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن جیسا کہ میں آپ کو سب بتا چکا ہوں کہ ان ڈیوائسز کو اسی ریموٹ کنٹرول سے آف کر کے ہٹایا جا سکتا ہے جو مارشل ڈگر کے پاس ہے۔ یہ معاملہ چونکہ انسانیت کی بقا کا ہے اور آران مسلم ریاست ہے، اس لیے ہمیں مسلم امہ کی بقا کے لیے ان کے شانہ بشانہ کام کرنا ہوگا۔ کرنل ولید اور اس کے ایجنٹ اکیلے بھی اسرائیل جا کر نائٹ فورس کے خلاف جدوجہد کر سکتے ہیں، لیکن کرنل وحید نے ہم سے مدد چاہی ہے تاکہ آران کو خوفناک تباہی سے جلد از جلد بچایا جا سکے۔ معاملہ چونکہ نہایت اہم اور نازک ہے، اس لیے میں نے ان کی درخواست قبول کر لی ہے اور میں نے آپ سب کو آران کی مدد کے لیے وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آرانی سیکرٹ سروس میں کچھ ایسے ایجنٹ موجود ہیں جو اسرائیل جانے کے مخصوص خفیہ راستے جانتے ہیں۔ آپ ان میں سے 2 ایجنٹ ساتھ لے لیں جو آپ کو اسرائیل لے جائیں گے اور وہ اسرائیل میں آپ کے معاون بھی بن جائیں گے اور ان کی مدد سے آپ نائٹ فورس کے مخصوص ٹھکانوں تک بھی رسائی حاصل کر لیں گے۔ چیف نے کہا، تو کیا اس کے لیے ہمیں پہلے آران جانا ہوگا؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، وہ خفیہ ذرائع آران میں ہی موجود ہیں جو آپ کو اسرائیل پہنچا سکتے ہیں۔ آران جا کر آپ کرنل ولید سے ملاقات کریں گے، وہ آپ کو اپنے خاص ایجنٹ فراہم کرے گا جن کے ساتھ آپ اسرائیل جائیں گے اور وہاں جا کر نائٹ فورس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ چیف نے کہا، یس چیف، ہم آپ کے احکامات پر مکمل عمل درآمد کریں گے۔ صفدر نے کہا، چیف، اس بار ہم سب کو اسرائیل جانا ہے۔ اچانک جولیا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا فیصلہ تم سب مل کر لو۔ اسرائیل مشن کے گروپ لیڈر تم ہو، تم جسے چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جسے چاہو ڈراپ کر دو۔ چیف نے کہا، تو کیا چیف اس بار عمران صاحب ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ چوہان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ عمران سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو اس وقت وہ اس میٹنگ میں موجود ہوتا، لیکن چونکہ اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ نہ جانے کن چکروں میں الجھا ہوا ہے، اس کے لیے میں اس کا انتظار نہیں کر سکتا۔ چیف نے کہا، یس چیف، آپ بے فکر رہیں، عمران کے بغیر بھی ہم اپنا مشن انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دیں گے اور ہر حال میں اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ جولیا نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، گڈ شو، میں تم سب میں ایسا ہی کانفیڈنس دیکھنا چاہتا ہوں۔ چیف نے کہا، چیف، کیا ہمیں نائٹ فورس اور کرنل ڈگر کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں؟ کیپٹن شکیل نے کہا، نائٹ فورس اور کرنل ڈگر کے بارے میں تمام تر معلومات کرنل ولید کے پاس ہیں۔ جب تم آران پہنچو گے تو وہ تمہیں اس بارے میں تمام تر معلومات فراہم کر دے گا۔ چیف نے کہا، یس چیف۔ کیپٹن شکیل نے کہا، جولیا، اب تم اپنا گروپ ترتیب دو اور اس کے بارے میں مجھے انفارم کرو تاکہ میں تمہارے آران جانے کا بندوبست کر سکوں۔ چیف نے کہا، یس چیف، میں 10 منٹ تک آپ کو تفصیلات فراہم کر دوں گی۔ جولیا نے کہا، اوکے، چیف نے کہا اور پھر ٹرانسمیٹر آف ہو گیا۔ اس بار ہمارے ساتھ عمران صاحب نہیں ہوں گے، ہمیں اسرائیل کے خلاف عمران صاحب کے بغیر لڑنا ہے۔ ٹرانسمیٹر آف ہوتے ہی صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، اور ہمیں چیف پر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم عمران کے بغیر بھی
اپنا مشن مکمل کر سکتے ہیں، چاہے وہ مشن اسرائیل کے خلاف کیوں نہ ہو۔ تنویر نے فوراً کہا تو جولیا سے گھور کر رہ گئی۔ عمران صاحب کسی مجبوری کی وجہ سے یہاں نہیں ہیں، اگر ہوتے تو اس وقت وہ بھی ہمارے ساتھ اس مشن پر جانے کے لیے تیار ہوتے۔ نعمانی نے تنویر کی بات کا برا منا کر کہا، چیف نے عمران صاحب کی بحث کو الجھنے کے بجائے ہمیں آپس میں یہ فیصلہ کرنے کا وقت دیا ہے کہ اسرائیل مشن کے لیے ہم میں سے کون کون جائے گا، ہم اصل بات سے ہٹ کر دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جولیا نے منہ بنا کر کہا، تو پھر آپ فیصلہ کریں، چیف نے آپ کو لیڈر بنایا ہے، آپ بتائیں کہ آپ ہم میں سے کس کس کو ساتھ لے جائیں گی؟ خاور نے مسکرا کر کہا، ہمیں یہ مشن تیز رفتاری سے اور جلد از جلد مکمل کرنا ہے۔ اسرائیل نے آران کو صفائی ہستے سے مٹانے کا مکمل بندوبست کر رکھا ہے۔ آرانی ایٹم بم اور میزائلوں پر بلاسٹنگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں، بس ایک بٹن پریس کرنے کی دیر ہے اور آران کا وجود دنیا کے نقشے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا، اور یہ کام مارشل ڈگر کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جولیا نے کہا، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں اس معاملے میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ہمیں چونکہ تیز رفتار ایکشن کرنا ہے اور ہم نائٹ فورس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے ہم چند افراد پر قناعت نہیں کر سکتے، نہ جانے وہاں جا کر ہمیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس بار پوری پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس مشن پر کام کرنے کے لیے جائے تاکہ ہم وہاں پہنچ کر یکجا ہو کر ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ جولیا نے کہا، میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتا تھا کہ ہم سب کو اس مشن پر جانا چاہیے۔ آران کے ایجنٹ ہمیں اسرائیل پہنچا دیں گے، لیکن وہاں جا کر ہمیں اسرائیل کی ایک ایسی فورس کا مقابلہ کرنا ہے جو روایتی طریقوں سے ہٹ کر ماورائی طریقوں سے بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہمیں یہ بات نہیں بولنی چاہیے کہ نائٹ فورس کا مارشل ڈگر ماورائی معاملات میں بے حد دلچسپی رکھتا ہے اور اس نے آران کے خلاف جو کچھ کیا ہے اس کے پیچھے جنات یا پھر ماورائی طاقتوں کا بھی ہاتھ ہے۔ اگر وہاں ہمارے مقابلے پر جنات یا ماورائی طاقتیں آئیں تو پھر ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں جن سے ہم سب مل کر ہی نمٹ سکتے ہیں۔ صفدر نے کہا، کیا تم جنات اور ماورائی طاقتوں پر یقین رکھتے ہو کہ وہ ہمارا راستہ روک سکتی ہیں؟ تنویر نے منہ بنا کر کہا، ہاں ایسا ہمارے ساتھ بارہا ہو چکا ہے، خاص طور پر ماورائی معاملات میں تو ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے اور کئی بار ہمیں بدروحوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ صفدر نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا، تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس بار ہمیں اسرائیلی فورس کے ساتھ ساتھ ماورائی طاقتوں سے بھی لڑنا پڑے گا؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے، میں یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن چیف نے بتایا ہے کہ مارشل ڈگر نے آران کو تباہ کرنے کے لیے کسی وچ ڈاکٹر کراس کی ماورائی طاقتوں یا جنات کا سہارا لیا ہے، تو وہ ان طاقتوں اور جنات کو ہمارے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے۔ صفدر نے کہا، ہم انسانوں سے لڑ سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے مقابلے میں سچ مچ جنات آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ چوہان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، پھر وہی ہوگا جو خدا کو منظور ہوگا۔ صفدر نے مسکرا کر کہا، کیا مطلب؟ چوہان نے چونک کر کہا، یہی کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی منظوری سے ہی ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ اگر اس بار ہمارے دشمنوں میں جنات بھی شامل ہیں تو ہم اللہ کی رضا سے ان کا مقابلہ کریں گے، اور حقیقت تو یہی ہے کہ حق اور باطل کے مقابلے میں باطل کو ہی شکست ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کراس نے جن جنات کو قابو کر رکھا ہے ان کا تعلق بھی باطل سے ہے، اور باطل قوتیں جو بھی ہوں حق کے مقابلے میں وہ مات ہی کھاتی ہیں۔ صفدر نے کہا، پھر بھی ہمیں جنات سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی لاہ عمل طے کرنا ہوگا، ورنہ جنات کے کیے ہوئے وار ہمارے لیے میزائلوں، بموں اور گولیوں سے زیادہ جان لیوا اور خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ صدیقی نے کہا، ہمارے پاس جنات اور ماورائی طاقتوں کے خلاف مقدس کلام کی شکل میں انتہائی طاقتور ہتھیار ہے، ہم ان کے لیے وہی سب طریقے اپنائیں گے جو ماورائی معاملات میں ہم عمران صاحب اور جوزف کے مشورے پر اپناتے ہیں۔ صفدر نے کہا، مثلاً کون سے طریقے؟ جولیا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، باوضو رہنا اور خوشبویات کا استعمال کے ساتھ ساتھ آیات مقدسہ کا ورد کرتے رہنا۔ جنات کا تعلق اگر شیاطین سے ہوا تو وہ ہماری پاکیزگی کے سبب ہمارے نزدیک بھی نہیں آئیں گے۔
صفدر نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ٹھیک ہے، میں چیف کو سب کو ساتھ لے جانے کی بات کر لیتی ہوں تاکہ چیف ہمارے لیے آران جانے کا بندوبست کر سکیں، جولیا نے کہا۔ تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے اور جولیا ٹرانسمیٹر پر چیف سے بات کرنے کے لیے اسے آن کرنا شروع ہو گئی۔ عمران۔ غریب آباد واقعی اپنے نام کی طرح غریب آباد ہی تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو شہر کے نواح میں واقع تھا۔ کچے پکے مکانات کا ایک طویل سلسلہ تھا جو دور تک پھیلا ہوا تھا۔ بازاروں میں پھلوں، سبزیوں اور ایسے ہی روزمرہ استعمال کی چیزوں کی دکانیں اور ریڑیاں سجی ہوئی تھیں۔ بعض علاقوں میں تو ریڑیوں اور خوانچہ فروشوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ اس علاقے میں خرید و فروخت عروج پر تھی۔ عمران پیچھے بیٹھی ہوئی فرانہ کے بتائے ہوئے راستوں کا ٹیکسی ڈرائیور کو بتاتا جا رہا تھا اور ٹیکسی ڈرائیور خاموشی سے ٹیکسی انہی راستوں پر لیے جا رہا تھا۔ ٹیکسی بازاروں اور بے شمار سڑکوں اور گلیوں سے ہوتی ہوئی ایک ایسے علاقے میں آ گئی جہاں راستے ٹوٹے پھوٹے اور تنگ گلیوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ بس صاحب، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی ایک تنگ گلی کے قریب روکتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آخر آپ کو جانا کہاں ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا۔ وہ شاید مسلسل ٹیکسی چلا چلا کر تھک گیا تھا۔ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے، عمران نے بیک ویو میرر سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی فرانہ کی جانب دیکھتے ہوئے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ کیا کہا؟ آپ کو بھی نہیں معلوم ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں صاحب، ڈرائیور نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ سمجھ تو مجھے بھی کچھ نہیں آ رہا ہے، عمران نے اسی انداز میں کہا تو ڈرائیور حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اسے کہو کہ یہیں رک کر تمہارا انتظار کرے اور تم ٹیکسی سے باہر آ جاؤ، فرانہ نے کہا۔ تم یہیں رک کر ہمارا انتظار کرو، ابھی ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں، عمران نے کہا۔ ہمارا؟ لیکن صاحب، آپ تو اکیلے ہیں، ڈرائیور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، عمران نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ کون ہے آپ کے ساتھ؟ ڈرائیور نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ تم، عمران نے کہا تو ڈرائیور پہلے حیرت سے عمران کی شکل دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی بتیسی نکال دی۔ آپ کافی مزاحیہ لگ رہے ہیں صاحب، ڈرائیور نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ شکر کرو کہ میں تمہیں مزاحیہ لگ رہا ہوں، ڈراؤنا نہیں۔ اگر میں ڈراؤنا ہوتا تو تم میری شکل دیکھ کر چیخیں مارنا شروع کر دیتے، عمران نے کہا اور ٹیکسی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسی لمحے فرانہ بھی باہر آ گئی۔ اس گلی میں چلو، فرانہ نے کہا اور عمران بغیر کچھ کہے گلی میں آگے بڑھ گیا۔ گلی میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر تھے، مکانوں کی دیواروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نالیاں تھیں جو کیچڑ سے بھری ہوئی تھیں اور ہر طرف ایک عجیب اور انتہائی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ گلیوں میں میلے کچیلے بچے کھیل رہے تھے جو عمران جیسے سوٹڈ بوٹڈ انسان کو وہاں دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ عمران نے جیب سے رومال نکال کر ناک پر رکھ لیا۔ فرانہ ایسی ہی مختلف گلیوں سے گزرتی ہوئی ایک کچے اور چھوٹے سے مکان کے پاس آ کر رک گئی۔ اس مکان کا دروازہ ٹین کے ڈبوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا جس کے کچھ حصے رنگے ہوئے تھے اور کچھ زنگ آلود تھے۔ دروازے پر سفید رنگ کی حکمت کدہ لکھا ہوا تھا۔ یہ کس کا مکان ہے؟ عمران نے فرانہ سے مخاطب ہو کر پوچھا، لیکن یہ دیکھ کر وہ اچھل پڑا کہ اب فرانہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ فرانہ، کہاں ہو تم؟ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن فرانہ کی جواب میں کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اسی لمحے ایک دیہاتی تیز تیز چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ صاحب، کیا آپ حکیم صاحب سے ملنے آئے ہیں؟ اس دیہاتی نے عمران کے قریب آ کر کہا۔ ہاں حکیم صاحب، میں انہی سے ملنے آیا ہوں، عمران نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر دروازہ کھول کر اندر چلے جائیے، اندر حکیم صاحب اور ان کے شاگردوں کے سوا کوئی نہیں ہے، انہوں نے گھر کے اندر ہی اپنا حکمت خانہ کھول رکھا ہے، دیہاتی نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ، عمران نے کہا۔ کوئی بات نہیں صاحب، دیہاتی نے مسکرا کر کہا۔ نام کیا ہے حکیم صاحب کا؟ عمران نے پوچھا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ دیہاتی نے حیرت سے کہا۔ نہیں، میں ان کا پورا نام نہیں جانتا، عمران نے کہا۔ حکیم جالینوس ہے ان کا نام، دیہاتی نے کہا اور عمران نے ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کا ایک بار پھر شکریہ، عمران نے کہا تو دیہاتی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ حکیم جالینوس، تو فرانہ مجھے یہاں حکیم جالینوس سے ملانے لائی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکیم جالینوس اسی دور کا حکیم ہے یا قدیم دور کے حکیم جالینوس کی روح یہاں موجود ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا
اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازے کے بالکل سامنے ہی ایک بڑا سا تخت بچھا ہوا تھا۔ تخت کے پیچھے دیوار پر ایک بڑا سا ریک بنا ہوا تھا جس پر انواع و اقسام کے مرتبان، رنگ برنگی پسی ہوئی جڑی بوٹیوں سے بھری شیشیاں اور نہ جانے کیا الا بلا پڑا تھا۔ تخت پر ایک گدی رکھی ہوئی تھی جو خالی تھی۔ سامنے دو دبلے پتلے نوجوان بیٹھے تھے جن میں سے ایک جڑی بوٹی پیس رہا تھا جبکہ دوسرا فولادی حمام دستے میں کچھ کوٹ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر دونوں چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ سوٹڈ بوٹڈ عمران کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ان کے چہروں پر حیرت کے تاثرات دکھائی دیے۔ انہیں شاید وہاں کسی شہری بابو کی آمد کی امید نہیں تھی۔ شاید حکیم صاحب کے پاس صرف دیہات کے ہی لوگ آتے تھے۔ عمران جیسے شہری بابو کو دیکھ کر ان کا حیران ہونا قدرتی بات تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، آ جائیے صاحب، اندر آ جائیں، ایک نوجوان نے عمران کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران سر ہلا کر اندر آ گیا اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ آپ شاید حکیم صاحب سے ملنے آئے ہیں، نوجوان نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ اپنی بنیان سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ تشریف رکھیں، وہ اپنے حجرے میں گئے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں۔ آؤ دین محمد، جاؤ اور جا کر صاحب کے لیے کرسی لے آؤ، نوجوان نے پہلے عمران سے اور پھر اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا تو دوسرا نوجوان جو جڑی بوٹیاں چھانٹ رہا تھا سر ہلا کر صحن کی طرف دوڑ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی کرسی تھی۔ اس نے کرسی تخت کے پاس رکھی اور کندھے سے کپڑا اتار کر کرسی جھاڑنے لگا۔ آؤ صاحب جی، تشریف رکھو، اس نوجوان نے کہا اور عمران اسباب میں سر ہلا کر آگے بڑھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرسی کی حالت کافی ابتر تھی۔ عمران کے بیٹھتے ہی کرسی کی جیسے چیخیں نکل گئیں، وہ بری طرح سے ہل رہی تھی۔ آپ شاید شہر سے آئے ہیں؟ نوجوان نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، عمران نے مبہم سے انداز میں کہا۔ آپ کے لیے چائے پانی لاؤں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کی مرضی، نوجوان نے کہا اور واپس اپنی جگہ پر جا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اسی لمحے صحن میں موجود ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک بوڑھا آدمی باہر نکل آیا۔ اس بوڑھے نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر کے بال اور داڑھی مونچھیں برف کی طرح سفید تھیں۔ بوڑھے کے سر پر ایک مخروطی ٹوپی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ بوڑھے کی کمر قدرے جھکی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں پر ایک بڑے فریم والی اینک تھی۔ لو جی، آ گئے حکیم صاحب، نوجوان نے کہا اور عمران اس بوڑھے کو دیکھ کر اس کے احترام میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ بوڑھے نے نوجوان کی بات سن کر چونکتے ہوئے عمران کی جانب دیکھا۔ اس نے اپنا چشمہ درست کیا اور غور سے عمران کی جانب دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کے ہونٹوں پر انتہائی مشفقانہ مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ چھڑی ٹیکتا ہوا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے انتہائی عقیدت بھرے انداز میں بوڑھے کو سلام کرتے ہوئے کہا جس کے چہرے پر اسے ایک عجیب سا نور اور رنگ نظر آ رہا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو بیٹا؟ بوڑھے نے عمران کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے حکیم صاحب، آپ کیسے ہیں؟ عمران نے عاجزی سے کہا۔ مجھ بوڑھے پر بھی اللہ کا کرم ہے بیٹا، اس عمر میں بھی چل پھر رہا ہوں، اس سے بڑھ کر میرے لیے اللہ کی دی ہوئی کون سی نعمت ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے میں اس پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہوگا، حکیم صاحب نے کہا۔ جی بالکل، آپ بجا فرما رہے ہیں، عمران نے کہا۔ حکیم صاحب نے چھڑی تخت پر رکھی اور عمران کا ہاتھ پکڑ کر اور اس کا سہارا لے کر تخت پر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے۔ دین محمد، حکیم صاحب نے دین محمد کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ جی حکیم صاحب، دین محمد نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جاؤ 2 کپ اچھی سی چائے بنا کر لاؤ، حکیم صاحب نے کہا۔ جی اچھا حکیم صاحب، دین محمد نے کہا اور اٹھ کر ایک طرف بڑھ گیا۔ حکیم صاحب، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ عمران نے حکیم صاحب کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، حکیم صاحب نے کہا تو عمران بری طرح اچھل پڑا۔ اوہ، کیا آپ جانتے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
یہی کہ تم مجھ سے کیوں ملنے آئے ہو؟ حکیم صاحب نے بدلہ سنجی سے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اچھی بات ہے، پھر تو آپ کو میرے لیے جلد سے جلد کوئی نسخہ بنا دینا چاہیے اور حریرہ مقویہ جات کے ساتھ ساتھ ایسی ایسی جڑی بوٹیوں کی پڑیا بنا کر دیجیے جنہیں کھا کر میں چند ہی دنوں میں تندرست، جوان، صحت مند اور انتہائی طاقتور ہو جاؤں کہ دنیا میں مجھ جیسا کوئی شیر جوان نہ ہو۔ عمران نے کہا تو حکیم صاحب جواباً بے اختیار ہنس پڑے۔ تم پہلے ہی شیر جوان ہو، تم میں کس چیز کی کمی ہے؟ اچھی صحت، اچھی شکل و صورت کے مالک ہو تم۔ مجھے معلوم ہے کہ حریرہ مقویہ جات اور مغز بادام کھانے کا تمہیں نہیں، تمہارے باورچی سلیمان کو شوق ہے۔ حکیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران حقیقتاً بری طرح سے اچھل پڑا۔ سلیمان، آپ اسے جانتے ہیں؟ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تمہیں اور تمہارے سارے خاندان کو بھی جانتا ہوں عمران بیٹا۔ حکیم صاحب نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ فرحانہ اسے یہاں کیوں لائی تھی۔ حکیم جالینوس کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ انتہائی باخبر اور نیک انسان تھے۔ تو آپ میرا نام بھی جانتے ہیں، پھر تو آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں یہاں کس کام سے آیا ہوں۔ عمران نے کہا۔ اسی لمحے دین محمد ان کے لیے چائے کے 2 مگ لے آیا۔ اس نے بڑے ادب سے ایک مگ عمران اور ایک مگ حکیم صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ چائے پی لو اور پھر اندر حجرے میں جا کر باتیں کرتے ہیں، حکیم صاحب نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے مگ سے چائے سپ کرنی شروع کر دی۔ حکیم صاحب بھی چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ جب دونوں کی چائے ختم ہوئی تو حکیم صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر عمران بھی فوراً اٹھ کھڑا ہو گیا۔ عمران نے حکیم صاحب کا ہاتھ پکڑا اور انہیں سہارا دیتے ہوئے تخت سے نیچے اتار دیا۔ شیر محمد، حکیم صاحب نے فولادی حمام دستے میں جڑی بوٹیاں کوٹنے والے نوجوان سے کہا۔ جی حکیم صاحب، شیر محمد نے کہا، میں اندر جا رہا ہوں، کوئی آئے تو اسے مت روکنا، ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو جائے۔ حکیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے حکیم صاحب۔ شیر محمد نے جواب دیا۔ آؤ بیٹا، حکیم صاحب نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا تو عمران ان کے ساتھ ہو لیا۔ حکیم صاحب جس حجرے میں آئے تھے اس پر لکڑی کا ایک پرانا سا دروازہ لگا ہوا تھا اور اس دروازے پر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے کنڈی ہٹائی اور دروازے کے پٹ کھول دیے۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، کمرے میں قالین بچھا ہوا تھا، کمرے کی دیواریں سفید تھیں اور کمرے میں لوبان سلگ رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی لوبان کی خوشبو سے عمران کا دماغ معطر ہو گیا۔ آؤ بیٹا، حکیم صاحب نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا کر جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ حکیم صاحب بھی اندر آ گئے۔ اندر آتے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا اور اندر سے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ کمرے میں ایک ہلکے پاور کا بلب جل رہا تھا۔ دائیں دیوار کے سامنے ایک چھوٹا سا طاق بنا ہوا تھا جس میں 3 بجھے ہوئے دیے رکھے ہوئے تھے۔ سائڈ کی دیوار کے ساتھ گاؤ تکیے پڑے تھے۔ حکیم صاحب اسی دیوار کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے ایک گاؤ تکیہ عمران کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹھ جاؤ، حکیم صاحب نے کہا اور عمران خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو تم جناتی دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ حکیم صاحب نے عمران کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ حکیم صاحب واقعی بے حد باخبر انسان تھے، ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ طاق میں 3 دیے پڑے ہیں، ان کے ساتھ ہی ایک ماچس رکھی ہے، اٹھ کر جاؤ اور ان دیوں کو جلا دو، حکیم صاحب نے کہا تو عمران اٹھا اور طاق کے پاس آ گیا۔ دیوں کے پاس واقعی ایک پرانی سی ماچس رکھی ہوئی تھی۔ عمران نے ماچس اٹھا کر اس میں سے ایک تیلی نکالی اور پھر اس تیلی کو جلا کر وہ ایک ایک کر کے دیے جلانا شروع ہو گیا۔ تینوں دیوں میں تیل بھرا ہوا تھا۔ دیے جلتے ہی کمرے میں تیل کی بو پھیل گئی۔ آؤ میرے سامنے آ کر بیٹھ جاؤ، حکیم صاحب نے کہا تو عمران واپس آ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اپنی آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا، حکیم صاحب نے کہا تو عمران نے کچھ کہے بغیر آنکھیں موند لیں۔ اسی لمحے حکیم صاحب نے قدرے اونچی آواز میں آیات مقدسہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ آیات کا ورد کرتے جا رہے تھے عمران کو اپنے دماغ میں شدید ہلچل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ جس کمرے میں بیٹھا تھا وہ گرم ہونا شروع ہو گیا ہو۔ اسے اپنے چہرے پر گرم ہوا کے تھپیڑے سے لگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ حکیم صاحب کی آواز اسی طرح سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حکیم صاحب خاموش ہو گئے۔ اب آنکھیں کھول دو، حکیم صاحب کی آواز سنائی دی تو عمران نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں، جیسے ہی وہ آنکھیں کھولنے کے لیے پہلے ہی سے بیتاب ہو۔
یہ دیکھ کر عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا کہ وہ حکیم صاحب کے ساتھ اسی کمرے میں موجود تھا جس میں اس نے 3 دیے جلائے تھے۔ اب طاق پر موجود تینوں دیے بجھے ہوئے تھے۔ کمرے میں جو لبان کی خوشبو مہک رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ حکیم صاحب اسی طرح عمران کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جاؤ، باہر جاؤ، حکیم صاحب نے کہا۔ باہر؟ لیکن عمران نے کہنا چاہا۔ کہا ہے نا، باہر جاؤ، حکیم صاحب نے قدرے سخت لہجے میں کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا اور اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار حکیم صاحب کی طرف دیکھا کہ وہ اسے باہر جانے کا کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن حکیم صاحب کے چہرے پر متانت دیکھ کر وہ مڑا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے دروازے کی کنڈی ہٹائی اور دروازے کے پٹ کھول دیے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، باہر کا منظر دیکھ کر وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ حجرہ حکیم صاحب کے گھر کا تھا، لیکن باہر کا منظر تبدیل ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ حجرہ کسی اجاڑ اور ویران جنگل میں ہو۔ باہر ہر طرف گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا جہاں درختوں کی کثرت تھی اور زمین جھاڑ جھنگاڑ سے بھری ہوئی تھی۔ یہ تو کوئی جنگل معلوم ہوتا ہے، لیکن عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے اس جنگل کے بارے میں پوچھنے کے لیے حکیم صاحب کی طرف پلٹ کر دیکھا اور پھر یہ دیکھ کر اس کے ہونٹ بے اختیار بھیج گئے کہ جس جگہ حکیم صاحب بیٹھے تھے اب وہ جگہ خالی تھی۔ حکیم صاحب وہاں موجود نہیں تھے۔ اب یہ حکیم صاحب کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ عمران نے حیرت زدہ انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چند لمحے وہ پریشانی کے عالم میں دروازے کی دہلیز پر کھڑا رہا، پھر اس نے اللہ کا نام لیا اور دروازے سے باہر آ گیا۔ اس کے جوتے دروازے کے باہر ہی پڑے ہوئے تھے۔ عمران نے جوتے پہنے اور ایک بار پھر پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا کہ کمرے میں حکیم صاحب واپس آئے ہیں یا نہیں، لیکن یہ دیکھ کر اس کی پیشانی پر بے پناہ سلوٹیں ابھر آئیں کہ اب وہاں نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ ہی حجرہ۔ اس کے جوتے پہننے کے دوران حجرہ دروازے سمیت وہاں سے غائب ہو چکا تھا اور اب عمران اکیلے ایک گھنے جنگل میں کھڑا تھا۔ جنگل میں گہری خاموشی مسلط تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس جنگل میں چرند پرند نام کی کوئی شے سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ گہری خاموشی میں عمران کو الجھن سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ حکیم صاحب نے مجھے کس ویران اور خاموش جنگل میں پہنچا دیا ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ جنگل میں اس قدر خاموشی تھی کہ عمران کو اپنے پیروں تلے کچلی جانے والی جھاڑیوں کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ عمران جھاڑیوں اور درختوں میں سے گزرتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا، لیکن جنگل کی خاموشی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہاں ہر طرف ایک جیسی جھاڑیاں اور ایک جیسے درخت دکھائی دے رہے تھے۔ جنگل میں چلنے والی ہوا بھی کم تھی، جس سے درختوں کے پتے بھی نہیں ہل سکتے تھے۔ عمران کافی دیر تک جنگل میں بھٹکتا رہا، لیکن اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے جانا کہاں ہے۔ وہ جس طرف جاتا ہر طرف اسے ایک جیسی زمین، جھاڑیاں اور ایک جیسے درخت دکھائی دیتے۔ عمران کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جنگل کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہی گھوم پھر رہا ہو۔ لگتا ہے حکیم صاحب نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے اور مجھے جان بوجھ کر اس ویران اور خاموش جنگل میں چھوڑ دیا ہے، عمران نے پریشانی کے عالم میں کہا، لیکن فوراً ہی اس کے ذہن میں ابھرا کہ حکیم صاحب کو اسے ایسا مذاق کرنے کی کیا ضرورت تھی اور انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ اسے اس ویران اور خاموش جنگل میں لا کر چھوڑ دیتے۔ کیا یہ جنگل جناتی دنیا سے تعلق رکھتا ہے؟ عمران کے ذہن میں اچانک خیال آیا۔ اس نے سر اٹھا کر درختوں کو دیکھنا شروع کر دیا، لیکن درخت عام درختوں جیسے تھے۔ ان میں کوئی نئی اور انوکھی بات دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ نہ وہاں کی زمین میں اسے کوئی اور فرق دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی وہاں کی اگی ہوئی جھاڑیاں دنیا کی جھاڑیوں سے مختلف تھیں۔ اسی لمحے عمران کو دائیں طرف ہلکی سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی شاخ ٹوٹی ہو۔ عمران چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آواز سامنے والے موجود درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف سے آئی تھی۔ عمران اس جھنڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ درختوں کے جھنڈ میں آ کر وہ غور سے چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن وہاں بھی خاموشی تھی۔ البتہ درختوں کے اس حصے میں قدرے اندھیرا تھا۔ یہ اندھیرا درختوں کے اوپر سے پھیلاؤ کی وجہ سے تھا۔ درخت کے اوپر والے حصے شہتیروں کی طرح سے پھیل کر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہاں روشنی نہیں پہنچ رہی تھی اور وہاں اندھیرا ہو رہا تھا۔ لیکن یہ اندھیرا اتنا گہرا نہیں تھا کہ عمران کو دیکھنے میں مشکل پیش آتی۔ وہ درختوں کے سائے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اچانک اسے ایک تیز چیخ کی آواز سنائی دی اور سیاہ رنگ کا ایک پرندہ نکل کر چیختا ہوا اس کے سر سے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ عمران نے پرندہ دیکھتے ہی سر نیچے کر لیا۔ وہ ایک چمگادڑ تھا جو شاید کسی درخت میں چھپا ہوا تھا
اور عمران کے اس طرف آتا دیکھ کر وہ درخت سے نکل کر وہاں سے چیختا ہوا بھاگ گیا تھا۔ عمران ابھی دور جاتے چمگادڑ کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے ایک اور چمگادڑ کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹا، پھر تو جیسے جنگل میں سینکڑوں چمگادڑوں کے شور سے طوفان ہی آ گیا تھا۔ درختوں پر تیز شور کے ساتھ شدید ہلچل شروع ہو گئی تھی اور بے شمار بڑے بڑے اور سیاہ رنگ کے چمگادڑ نکل کر چیختے ہوئے عمران کی طرف لپک رہے تھے۔ چمگادڑوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر عمران بوکھلا گیا اور فوراً نیچے جھک گیا۔ درختوں سے آنے والے چمگادڑ بری طرح سے چیختے چلاتے ہوئے اس کے سر سے، اوپر سے اور اس کے ارد گرد سے گزرتے جا رہے تھے۔ یہ عمران کی خوش قسمتی ہی تھی کہ ابھی تک کسی چمگادڑ نے عمران پر حملہ نہیں کیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ چیختے چلاتے ہوئے اور عمران کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے وہاں سے بھگانے کے لیے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کچھ دیر قبل جہاں جنگل میں ہر طرف پراسرار اور موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، اب وہی جنگل ان سیاہ رنگ کے چمگادڑوں کی تیز اور کرہناک چیخوں سے نہ صرف بری طرح گونجنا شروع ہو گیا تھا بلکہ ان کے پھڑپڑانے سے درختوں پر بھی شدید ہلچل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ عمران ابھی ان چمگادڑوں سے بچنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اسی لمحے درختوں کے جھنڈ سے ایک بوڑھا آدمی جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا بھاگتا ہوا اس کی طرف آ گیا۔ اس بوڑھے کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، اس کے سر پر اور داڑھی مونچھوں کے بال سفید برف کی طرح تھے۔ وہ ننگے پاؤں بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس طرف آ جاؤ، میں تمہیں ان چمگادڑوں سے بچا کر لے جاتا ہوں۔ اگر انہوں نے تم پر حملہ کیا تو یہ تمہیں نوچ کھائیں گے، بوڑھے نے چیخ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران سیریز کا ناول جن زادی ابھی جاری ہے۔